إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال سبحانه وتعالى والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. میرے محترم بھائیوں، انسان کی سعادت اور اس کی کامیابی اس چیز پر ٹکی ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والے حق کے ساتھ وہ کیا معاملہ کرتا ہے۔ ایک انسان اللہ تعالیٰ کے نزدیک عزت کے لائق، قدر کے لائق اور مرتبے کے لائق تب ہوتا ہے جب وہ اللہ کو اور اللہ کی طرف سے آنے والی سچائی کو اپنی زندگی میں سب سے بڑا مرتبہ دے۔ ایک انسان اگر غریب ہے، لوگوں کے ہاں مال کے اعتبار سے، خوبصورتی کے اعتبار سے، صحت کے اعتبار سے یا نسب کے اعتبار سے، کسی بھی اعتبار سے اس کا کوئی مرتبہ نہیں ہے، وہ لوگوں میں ایک دم گرا پڑا انسان مانا جاتا ہے۔ لیکن اگر وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والے حق کو قبول کر لیتا ہے اور اپنی زندگی میں سب سے بڑا مقام اللہ تعالیٰ کو دیتا ہے اور اللہ کی بات کو دیتا ہے، تو ایسا انسان اللہ کے ہاں سب سے زیادہ قیمتی ہے۔ ایسا ایک انسان بھی اگر زمین پر ہو تو پوری زمین کا، کائنات کا نظام اللہ تعالیٰ اس کے لیے چلاتا رہے گا۔ اگر آپ غور کریں تو تاریخ میں آپ کو دکھائی دے گا کہ بڑے بڑے بادشاہ، بڑے بڑے مالدار اور کئی عزت والے، عہدے والے لوگ گزرے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے کتنوں کو اللہ کا دین قبول نہ کرنے کی وجہ سے برباد کر دیا۔ کئی قومیں ہیں جو نبیوں کی آئیں اور مال و اسباب ان کے پاس تھے، ان کے پاس ٹیکنالوجی تھی، ان کے پاس صلاحیت تھی، ان کے پاس میجورٹی تھی، ان کے پاس بہت طاقت تھی، وہ بڑے بڑے خاندان والے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کے دین کو انہوں نے قبول نہیں کیا، اللہ کے نبیوں کے ساتھ انہوں نے اچھا سلوک نہیں کیا۔ ان لوگوں نے اللہ کی طرف سے آنے والے حق کا انکار کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے آسمان سے عذاب بھیجا اور ایسے تمام لوگوں کو برباد کر کے رکھ دیا۔ چاہے فرعون کا معاملہ ہو، قوم عاد ہو، قوم ثمود ہو، قوم صالح ہو، جتنی بھی قومیں آئی ہیں، جتنے بھی نبی آئے، ان تمام کی قومیں ہوں، نوح علیہ السلام کی قوم، اللہ تعالیٰ نے آسمان سے عذاب نازل فرمایا اور ایسے تمام لوگوں کو برباد کر کے ان کو ختم کر دیا۔ لیکن دوسری طرف آپ دیکھیں کہ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ رہے ہیں بلال تیرا کیا عمل ہے کہ میں نے رات جنت میں تیری جوتیوں کے گھسٹنے کی آواز اپنے سامنے سنی ہے، یعنی میں رات میں جنت میں تھا تو میں نے جنت میں تیری جوتیوں کے گھسٹنے کی آواز سنی، تو چل رہا تھا تیری آواز مجھ کو سنائی دے رہی تھی۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات دن میں جب بھی میرا وضو ٹوٹ جاتا ہے میں وضو کر لیتا ہوں اور 2 رکعت نماز اس کے بعد ادا کرتا ہوں۔ یہ وہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں کہ جو صورت کے اعتبار سے بالکل کالے، بدصورت، نسب کے اعتبار سے حبشی، عہدے کے اعتبار سے غلام، کوئی قبیلہ نہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی مدد کرنے والا نہیں، کوئی نہیں جو ان کا احترام کرتا ہو۔ مکہ کی وادیوں میں، مکہ کے
علاقے میں کوئی ان کا پرسان حال نہیں، اور مشرکین ان کے ایمان قبول کرنے کے بعد، توحید کو تسلیم کر لینے کے بعد، دین حق پر اپنے آپ کو ڈال دینے کے بعد، مشرکین کے لیے یہ ایسی ہو گئے جیسے شریر بچوں کے لیے کوئی پرندہ ان کے ہاتھ میں آ جاتا ہے۔ شریر بچوں کے ہاتھ میں آپ کوئی پرندہ مل جائے، آپ دیکھیے اس کا کیا حال کرتے ہیں۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ کی گھاٹیوں میں، بستیوں میں اور راستوں پر گھسیٹنا، مارنا، پیٹنا، مذاق اڑانا اور ہر قسم کا عذاب جو ایک جانور کو انسان دیتا ہے، اس سے برا عذاب بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا جاتا تھا۔ اور وہ تھے کہ احد احد، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے کہ رٹ لگائے ہوئے تھے۔ ان کو معلوم تھا کہ میں اگر حق کو قبول کرتا ہوں تو کیا مسئلہ پیش آئے گا، لیکن انہوں نے جب ان کے سامنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پاکیزہ دین آیا اور آخرت کی کامیابی کا راستہ ان کے سامنے کھلا، تو انہوں نے بغیر کسی پس و پیش کے، بغیر کسی لمبی سوچ کے انہوں نے اس دین کو قبول کر لیا اور اپنے آپ کو پیش کیا ان سارے مصائب کے لیے، مصیبتوں کے لیے جو حق کے قبول کرنے کے بعد انسان پر، خصوصاً کمزور انسان پر آتی ہیں۔ آپ سوچئے یہی وہ انسان ہے کہ جس کو مکہ میں مشرکین جانور کی طرح پیٹا کرتے تھے اور جن کو گھسیٹا جاتا تھا، مارا جاتا تھا، ان کے سینے پر سل رکھ دی جاتی تھی، ریگستان میں ان کو کیا کچھ تکلیف انہوں نے نہیں دی ہوگی۔ اب بتائیے، ہم تو بہت کم سنے ہیں، لیکن کسی ایک دن کا یہ معاملہ نہیں تھا۔ معلوم نہیں کتنے سال تک ان کو ستایا گیا، کتنے دنوں تک ان کو ستایا گیا، کتنے مہینوں تک ان کو ستایا گیا۔ پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو خرید کے آزاد کر دیا تاکہ وہ ان مصیبتوں سے نجات پائیں۔ تو اللہ کے نزدیک ایسا انسان قیمتی ہے جو اپنی زندگی میں سب سے زیادہ قیمتی چیز اللہ کے دین کو سمجھے، کہ یہی وہ بلال رضی اللہ تعالیٰ ہیں کہ مکہ میں اس قدر ان کی ذلت تھی، لیکن جب مدینہ میں آئے اور اللہ کا گھر مسجد نبوی بنائی گئی تو وہاں پر جب اذان دینے کا موقع آیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کو آگے کیا ہے کہ جب غلبے اور اقتدار کا دور آیا، طاقت کا دور آیا، مسلمان آج آزاد ہو گئے، کوئی ستانے والا نہیں رہا، کوئی چھیننے جھپٹنے والا نہیں رہا، اس وقت میں جب عزت کا وقت آیا، اللہ کے دین کا پیغام، اللہ کی عبادت کا اعلان کرنے کا جب وقت آیا تو اس کے لیے کھڑا کس کو کیا گیا؟ بلال رضی اللہ عنہ۔ آپ نے فرمایا قم یا بلال، اے بلال کھڑے ہو جاؤ، جیسے تم کو عبداللہ ابن زید بتاتے ہیں ویسا تم کہتے جاؤ۔ اور انہوں نے اذان دی، وہی احد احد مکہ میں کہنے والے مدینہ میں بھی وہی تھے جو کھڑے ہو کے اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ کہنے والے بنے۔ وہی وہ شخص ہے کہ آپ نے فرمایا بلال کیا بات ہے کہ رات میں جب میں جنت میں گیا تو میں نے جنت میں تمہارے جوتوں کی گھسٹنے کی آواز سنی ہے۔ کیا مقام ہے اللہ کے پاس کہ اللہ کا نبی مسجد میں یعنی جنت میں جا رہا ہے تو جنت میں نبی کو کس کی جوتیوں کی آواز سنائی دے رہی ہے؟ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ کی۔ کیسے مقام بنا؟ انہوں نے اپنی ذات سے زیادہ قیمتی چیز اللہ کی بات کو سمجھا۔ یہ بہت بڑی چیز ہے انسان کے اندر کہ اپنی ذات سے زیادہ قیمتی کس کو سمجھے؟ اللہ کی بات کو۔ آپ بتائیے، اگر اپنی ذات کو زیادہ قیمتی سمجھے گا، سوچ سمجھ کے مانے گا کہ اپنے کو کچھ پرابلم ہے کیا، اس میں اپنا کچھ نقصان ہوتا ہے کیا، اپنی عزت گھٹتی ہے کیا، اپنے اوپر آنچ آتی ہے کیا؟ نہیں، اپنے اوپر آنچ آتی پھر نہیں ماننا ہے۔ تو اس نے کیا سمجھا؟ اللہ کی بات کو کم سمجھا اور اپنی ذات کو زیادہ سمجھا۔ اللہ کے نزدیک ایسا آدمی قیمتی نہیں بنتا ہے۔ اللہ کے ہاں ایسا آدمی قیمتی بنتا ہے جو اللہ کی بات کو سب سے زیادہ عزت دے، یہاں تک کہ اگر اس پر اپنی ذات کو قربان کرنا پڑے، اپنے آپ کو نیچا کرنا پڑے، اس کے لیے بھی وہ تیار ہو۔ تو یہ وہ قیمتی لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کے ہاں بڑا مقام پاتے ہیں، جن کی نگاہ میں اللہ کا دین سب سے زیادہ قیمتی ہوتا ہے۔ بتائیے، جس آدمی کو اللہ کے دین کی قیمت نہیں، کیا وہ اللہ کے پاس قیمتی بن سکتا ہے؟ جس کو اللہ کے دین کی قیمت نہیں،
आदमी की वैल्यू कैसे बनती है? हसब नसब से। बड़े घर का पैदा हुआ, बहुत खूबसूरत है, बहुत सेहतमंद है, बहुत बड़े जॉब वाला है, ये दुनियादारों के नज़दीक इज़्ज़त के रास्ते हैं। अल्लाह के यहाँ इज़्ज़त इस बुनियाद पर नहीं मिलती है। अल्लाह के यहाँ इज़्ज़त इस बुनियाद पर मिलती है कि उसके नज़दीक अल्लाह के दीन की कितनी इज़्ज़त है। इसीलिए अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमाता है, वल्लज़ी जाअ बिस्सिद्क़ि वसद्दक़ बिही उलाइका हुमुल मुत्तक़ून, कि वो इंसान जो सच्चाई को लेकर आए, जो लोगों के पास सच्चाई पेश करने वाला है, वो इंसान, और वो इंसान जो सच्चाई को सच मान ले। एक तो सच्चाई का पेश करने वाला कि जो लोगों के सामने हक को पेश करता हो, और दूसरा वो आदमी कि जिसके सामने हक पेश किया गया, सच्चाई उसके सामने आई तो उसने उसको सच मान लिया, उसका इनकार नहीं किया, उसको कबूल कर लिया। वो सद्दक़ बिही। अल्लाह ताला फरमाता उलाइका हुमुल मुत्तक़ून, यही वो लोग हैं जो बचने वाले हैं। एक दिन आने वाला है जिसमें सारी ज़मीन बराबर कर दी जाएगी, जिसमें कोई पहाड़ नहीं रहेगा, सारे पहाड़ ज़मीन के बराबर कर दिए जाएंगे, कोई बड़ाई बाकी नहीं रहेगी। ज़मीन एक चटियल मैदान बन जाएगा जिसमें छुपने की कोई जगह नहीं होगी, जिसमें सारे ओहदे वालों के ओहदे छीन लिए जाएंगे, जिस दिन कोई किसी को पूछने वाला नहीं होगा, जिस दिन सारे सहारे इंसान के टूट जाएंगे, कोई किसी की मदद नहीं कर पाएगा। उस दिन इंसान का ना माल उसके काम आएगा, न उसका नसब उसके काम आएगा, न उसकी औलाद, बीवी, बच्चे, माँ बाप, भाई बहन, कोई किसी के काम नहीं आएगा। वो दिन आने वाला है जिसको क़यामत का दिन कहते हैं। उस दिन एक इंसान अगर बच पाएगा तो इसी बुनियाद पर बचेगा कि इसने हक को माना था कि नहीं माना था। इसने अपनी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा बड़ा मकाम अल्लाह के दीन को, सच्चाई को, हक को, अल्लाह और उसके रसूल की बात को सबसे बड़ा मकाम दिया था कि नहीं दिया था। या ये अपने माँ बाप को, अपने समाज को, अपने बुज़ुर्गों को, अपने आप को, अपनी जायदाद को, अपने फ्यूचर को, किसको बड़ा मकाम दिए हुए था? सबसे बड़ी चीज़ इसके नज़दीक क्या थी? जो आदमी अल्लाह के दीन को मान ले, सच्चाई को कबूल कर ले, उलाइका हुमुल मुत्तक़ून, यही वो लोग हैं जो बचने वाले, वरना नहीं बचेंगे। जिन लोगों ने अल्लाह के दीन को कबूल नहीं किया, उनको उठाकर जहन्नम के ईंधन में उसको फेंक दिया जाएगा, उसको जहन्नम खाने में फेंक दिया जाएगा, और बहुत बुरी जगह है। और अगर आदमी ने सच्चाई को कबूल नहीं किया था, हमेशा हमेशा वो जहन्नम के कूड़ा खाना में पड़ा रहेगा। अल्लाह के नज़दीक कचरे से भी ज़्यादा बदतर इंसान वो है जो अल्लाह के दीन की इज़्ज़त न करे, जो अल्लाह का एहतराम न करे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एहतराम न करे। अल्लाह और उसके रसूल की इज़्ज़त जिसके पास नहीं, अल्लाह के नज़दीक वो आदमी इतना ज़लील है कि उसको जहन्नम में अल्लाह ताला डाल देगा। लेकिन अल्लाह का एहतराम करना, अल्लाह के रसूल का एहतराम करना सिर्फ इतना नहीं है कि हाँ हम अल्लाह को मानते, रसूल को मानते हैं। अल्लाह को मानना, अल्लाह के रसूल को मानना और अल्लाह उसके रसूल के बारे में बड़ी बातें करना, ये अपनी जगह है। लेकिन इसका इम्तहान उस वक्त होता है कि वाकई इसके नज़दीक अल्लाह का मकाम क्या है, वाकई इसके नज़दीक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम क्या है। इसका फ़ैसला तब सामने आता है, ये तब बात ज़ाहिर हो जाती है जब अल्लाह और उसके रसूल का कोई हुक्म उसके सामने आता है। अल्लाह को मानता है, अल्लाह का हुक्म भी मानता है कि नहीं मानता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जान देने के लिए तैयार है। ठीक है, दावा अच्छी जगह है, दावा कर रहा है, नबी के लिए सब कुछ निछावर, लेकिन नबी की एक बात तेरे सामने आती है, मानता है कि नहीं मानता है? तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को कबूल नहीं करता है, तो जान क्या देगा? नबी के लिए क्या करेगा तू? एक आदमी का इम्तहान होता है जब अल्लाह और उसके रसूल की बात उसके सामने आती है, वो उसको मानता है कि नहीं मानता है। कई एक लोग आपको दिखाई देंगे जो बड़े बड़े दावे और बड़े बड़े वादे अल्लाह के दीन के सिलसिले में करते हैं, और उस दौर में भी थे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में भी थे, यहूद थे, बहुत बड़े बड़े दावे करते थे, अल्लाह से वादे करते थे। अल्लाह वो नबी जो आने वाला है
جس کو تو بھیجنے والا ہے وہ نبی امی، تو بھیج دے گا ہمارے پاس، ہم اس کے ساتھ شریک ہو جائیں گے، اس کے ساتھ مل کر ہم تیرے دین کے لیے کچھ کریں گے، ان مشرکین پر غالب آئیں گے۔ بڑے بڑے وعدے کرتے تھے اللہ سے، قسمیں کھایا کرتے تھے، لیکن جب واقعی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو سب سے پہلے انکار کرنے والے کون بنے؟ وہی یہود بنے، وہی یہود بنے۔ کئی لوگ تھے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ظلم ہوتا تھا، کہتے تھے اللہ اجازت دے دے تو اس کے بدلے میں ہم دین کے لیے لڑنے والے بنیں گے۔ جب اللہ کی طرف سے حکم آیا پیچھے ہٹ گئے۔ آدمی وعدہ کرتا ہے، آدمی دعویٰ کرتا ہے، یہ وعدے اور یہ دعوے اس وقت ان کی سچائی کھل کر سامنے آتی ہے جب واقعی اس کا وقت آ جاتا ہے کہ ایک آدمی سچائی کو مان لے، سچائی کو قبول کر لے۔ اگر آدمی مانتا ہے تو آپ نے دیکھا اولئک هم المتقون، یہی لوگ ہیں جو بچنے والے ہیں۔ لیکن اگر آدمی نہیں مانتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، جو کوئی رسول کی مخالفت کرے، رسول کو اپوز کرے، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ، رسول کی مخالفت کرے، مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى، ہدایت کے واضح ہو جانے کے بعد بھی، حق کے کھل کر سمجھ میں آ جانے کے بعد بھی، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور ایمان والوں کا راستہ، صحابہ کا راستہ۔ سب سے پہلے ایمان والے کون ہیں؟ صحابہ ہیں۔ یہ آیت نازل ہوئی کون تھے اس وقت میں ایمان والے؟ صحابہ تھے۔ ایمان والوں کا، صحابہ کا راستہ چھوڑ کر کوئی اور راستہ چلے، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، جہاں اس نے رخ کیا ہے ہم اس کو وہیں موڑ دیں گے، جہاں جانا چاہتا ہے جانے دیں گے، وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، اور جہنم میں پہنچائیں گے، وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اللہ کا راستہ اس کو نہیں چاہیے، رسول اور صحابہ کا راستہ اس کو نہیں چاہیے، صراط مستقیم اس کو نہیں چاہیے، حق کا راستہ اس کو نہیں چاہیے۔ کہاں جانا چاہتا ہے؟ یہاں جانا چاہتا ہے جانے دیں گے اس کو، جہاں وہ مڑ جائے مڑنے دیں گے، اس کو پکڑ کے سیدھا نہیں کریں گے، اس کی مرضی، چاہے تو سیدھا راستہ اپنائے، چاہے تو غلط راستہ اپنائے، لیکن پھر غلط راستے پر جا کر اس کا ٹھکانہ کیا ہے؟ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، پہنچائیں گے جہنم میں۔ وہ جانا چاہتا ہے جس راستے پر اپنی مرضی سے جائے، لیکن انجام اور منزل اس کی اپنی مرضی والی نہیں ہوگی، منزل اس کی جہنم ہی ہے، منزل ہم اس کی طے کریں گے۔ سچائی کا راستہ چھوڑنے والا چاہے کتنا ہی بڑا خواب کوئی اس کو دکھائے، ارے اس راستے پر چلنے میں بہت بڑی کامیابی ہے، لیکن اگر وہ اللہ اور اس کے رسول کا راستہ نہیں ہے، اگر وہ صراط مستقیم نہیں ہے اور وہ کسی اور راستے پر چلتا ہے تو وہ انجام کار جہنم میں پہنچے گا۔ اور اللہ نے فرمایا وہ سات مصیرہ، بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اسی لیے میرے بھائیوں، یہ ایک بہت ہی سوچنے کا مقام ہے کہ زندگی میں ہر آدمی کے سامنے اور ہر دن بعض اوقات اللہ اور اس کے رسول کی بات اس کے سامنے آتی ہے، سچائی اس کے سامنے آتی ہے۔ کبھی پیش کرنے والا بہت بڑا عالم ہوتا ہے، کبھی پیش کرنے والا عالم نہیں ہوتا ہے، کبھی کسی کتاب میں کوئی بات سامنے آتی ہے، کبھی کسی خطاب میں کوئی بات سامنے آتی ہے۔ پیش کرنے والا کوئی بھی ہو، اگر بات واقعی حق ہے تو اب ماننے کے سوا اس کے پاس کوئی چارہ کار نہیں ہے۔ اگر وہ کسی اور وجہ سے، کسی نہ کسی وجہ سے حق کا انکار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے سامنے نہیں کہہ سکتا ہے کہ فلاں نے پیش کیا تھا اس لیے میں نے انکار کیا۔ پیش کرنے والا کون تھا یہ اصل نہیں ہے، پیش کرنے والے نے کیا پیش کیا یہ اصل ہے۔ تو نے انکار کس چیز کا کیا؟ ایک بادشاہ اگر کوئی پیغام بھیج دے اپنے غلام کے ذریعے سے، ایک دم گھٹیا آدمی ہے، اگر اس کے ہاتھ میں کوئی خط دے کے بھیج دے اور سیل بادشاہ کی ہے، سیل بادشاہ کی ہے، اور وہ پیغام لا کر اس کو دے اور اس کو پھاڑ دے، پیش کرنے والا تو ایک دم فقیر حقیر ہے، بادشاہ اس کو سزا دے گا کہ نہیں؟ وہ نہیں کہہ سکتا۔ پیش کرنے والا بہت کمتر آدمی تھا، بادشاہ کہے گا تو نے جو پیغام پھاڑا ہے، جو حکم انکار کیا ہے،
تو نے اس کا نہیں کیا، تو نے میرا کیا، اس لیے کہ بھیجنے والا میں تھا، بھیجنے والا میں تھا۔ تو آپ دیکھیے کہ جو بھی حق ہمارے سامنے آتا ہے، چاہے کوئی ایسا آدمی پیش کرے جو گنہگار ہو، چاہے کوئی ایسا آدمی پیش کرے جو ہم سے عمر میں کم ہو، غریب ہو، فقیر ہو، مسکین ہو، بہت بڑے نسب والا نہیں ہے، لیکن دیکھیے وہ پیش کیا کر رہا ہے، وہ کس کی بات پیش کر رہا ہے۔ اور ہم اللہ سے چھپ نہیں سکتے ہیں۔ ہم اللہ سے چھپ سکتے ہیں کہ ہم چھپکے میں انکار کر دیں اور کھل کے اقرار کریں؟ نہیں، ہم چھپے اور کھلے ہر حال میں اللہ کے سامنے ہیں۔ ہم مخلوق سے چھپ سکتے ہیں، ہم اللہ سے نہیں چھپ سکتے ہیں۔ ہم اپنے دل کی باتیں بندوں سے چھپا سکتے ہیں کہ ہم کیوں نہیں مان رہے ہیں، کیوں مان رہے ہیں، ہم اللہ سے نہیں چھپا سکتے ہیں۔ تو اللہ کے سامنے ہمارا ظاہر اور باطن دونوں ہیں۔ ہمارے لیے ضروری ہے کہ جب بھی ہمارے سامنے اللہ کے اور اللہ کی بات اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آئے، ہم بلا جھجک اس کو مان لیں، لیکن واقعی وہ اللہ کی بات ہو، واقعی وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو۔ ایسا بھی نہ ہو کہ کوئی اللہ کا نام لے کے کوئی جھوٹی بات ہمارے سامنے پیش کرے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کے کوئی جھوٹی بات ہمارے سامنے پیش کرے، مانو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے، ہم یہ بھی دیکھیں کہ واقعی اللہ اور اس کے رسول کی بات ہے یا نہیں۔ جب بالکل صاف ستھری بات سامنے آ جائے، ایک ہی راستہ رہ جاتا ہے، سمعنا و اطعنا، سمعنا و اطعنا، ہم نے سن لیا اور ہم نے مان لیا۔ کہ اللہ اور اس کے رسول کی بات جب ایمان والوں کے سامنے آتی ہے تو ایمان والوں کا یہی طریقہ ہوتا ہے کہ اس کو سنتے ہیں دھیان سے اور اس کو مان لیتے ہیں بغیر کسی پیچیدگی کے، بغیر کسی رکاوٹ کے۔ لیکن کئی لوگ ایسے ہیں کہ ان کے سامنے حق آتا ہے لیکن اس حق کو مانتے ہیں نہیں مانتے، انکار کر دیتے ہیں۔ کتنا بدقسمت ہے انسان جو اللہ کی بات کا، اللہ کے رسول کی بات کا انکار کرتے ہیں۔ کہ اس کے پاس موقع تھا کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی بات کو مان کے اللہ کے پاس عزت کا مرتبہ پائے، لیکن اس نے اپنے آپ کو ذلیل کر دیا۔ کیسے ذلیل کیا؟ اس نے حق کا انکار کر دیا، چاہے اکیلے میں ہو یا مجمع میں ہو، لیکن اللہ کی بات کا انکار کر دے، حق کا انکار کر دے، اللہ کے نزدیک وہ ذلیل ہو جاتا ہے، چاہے اس کی بنیاد پر لوگوں میں کتنا ہی بڑا مقام اس کو مل جائے۔ ایک آدمی حق کا انکار کر کے دنیا میں عزت پائے، وہ عزت موت تک رہے گی، اس کے بعد اللہ کے پاس اس کو لوٹنا ہے، اللہ کے پاس اس کا حساب ہونے والا ہے، اللہ کے پاس اس کو عزت نہیں مل پائے گی، وہ ذلیل ہو کر جہنم میں ڈالا جائے گا، وہ ذلیل کر کے جہنم میں ڈالا جائے گا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ آج کی اس گفتگو میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کیا رکاوٹیں ہیں جو ایک انسان کو حق کے قبول کرنے میں پیش آتی ہیں۔ کیوں لوگ سچائی کو مانتے نہیں ہیں؟ کیوں لوگ حق کو مانتے نہیں؟ کیا وجہ ہے؟ تو ایسی کئی وجوہات ہیں۔ آج کے اس درس میں ہم ایسی 10 وجوہات دیکھیں گے، 10 پرابلم ہیں، 10 رکاوٹیں ہیں جو ایک انسان کو سچائی کے ماننے میں آڑے آ جاتی ہے۔ آدمی جنت تک پہنچتے پہنچتے رک جاتا ہے، آدمی اللہ کا مقرب بندہ ہوتے ہوتے ذلیل ہو جاتا ہے، آدمی عزت پاتے پاتے بے قیمت ہو جاتا ہے، جنتی بنتے بنتے وہ کافر بن جاتا ہے، جہنمی بن جاتا ہے۔ کیوں ایسا ہوتا ہے؟ کیا رکاوٹیں ہیں؟ اگر ہم نے ان رکاوٹوں کو پار کر دیا تو ہمارے لیے کامیابی ہے۔ اگر اس میں سے کوئی ایک بھی چیز ہمارے لیے رکاوٹ بن گئی اور ہم نے حق کا انکار کر دیا، ساری زندگی کی ساری کوششیں برباد ہو سکتی ہیں۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وہ کیا چیزیں ہیں؟ آئیے دیکھتے ہیں کہ لوگ کیوں سیدھے راستے پر نہیں آتے ہیں، لوگ کیوں اللہ اور اس کے رسول کی بات کو تسلیم نہیں کرتے ہیں۔ اس میں سب سے پہلی وجہ ہے اعراض۔ سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ حق سے بھاگنا۔ ایک انسان حق کو سننے کے لیے تیار نہ ہو تو آپ بتائیے حق کو سنے گا ہی نہیں تو مانے گا کب؟ کتنے لوگوں کے سامنے آپ یوں کہیں کہ بھائی ذرا سنو تو صحیح، وہ کہیں ہم کو سننا بھی نہیں ہے، ہم کو سننا ہی نہیں ہے، ذرا یہاں تو آؤ، پاس تو آؤ، بات تو سنو، دین کی مجلس میں آؤ، اللہ اور اس کے رسول کی کتاب ذرا پڑھ کے سنا، ذرا سنو تو صحیح، ہم کو نہیں سننا ہے، کان میں انگلی ڈال لیں گے۔
حق کے قریب نہیں آنا یہ حق کے سننے میں رکاوٹ بن جاتا ہے، اور حق کا نہ سننا اس کے قبول کرنے میں رکاوٹ بن جاتا ہے، اور حق کا قبول نہ کرنا آدمی کے جنتی بننے میں رکاوٹ بن جاتا ہے۔ تو نمبر ایک چیز جو رکاوٹ بنتی ہے وہ کیا ہے؟ حق کے سننے کے لیے تیار نہیں ہوتا، حق کو نظر انداز کر دینا، کہ اس کے سامنے کوئی حق لے کر آئے بولے نہیں ہم کو دیکھنا بھی نہیں ہے، ہم کو سننا بھی نہیں ہے، ہم کو پڑھنا بھی نہیں ہے۔ یہ پہلی وجہ ہے جو آدمی کے حق کے قبول کرنے میں رکاوٹ بنتی ہے۔ قرآن کریم میں سورہ الملک میں آیت نمبر 10 میں ساری دلیلیں آپ کو قرآن و سنت سے دوں گا، پچھلی قوموں میں کیا کیا پرابلم ہے اور اللہ نے قرآن میں کیا کیا بتایا ہے، کیونکہ حق کو دلیل کی روشنی میں سیکھنا چاہیے، ورنہ کوئی بھی آدمی آئے گا کچھ بھی بولنا شروع کر دے گا۔ اور یہ حوالے ہیں، آپ گھر پہ جا کے قرآن میں اور حدیث کی کتابوں میں چیک کر سکتے ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں، آپ کو سمجھ میں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ نے جہنمیوں کا قول بیان کیا قرآن میں، جہنم میں جانے کے بعد جہنمی پچھتائیں گے، اور وہاں پر وہ ایک بات کہیں گے جہنمی، وہ کہیں گے، اللہ نے ان کا قول ذکر کیا، وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ۔ جہنمی لوگ کہیں گے کہ کاش کہ اگر ہم نے سنا ہوتا یا غور کیا ہوتا، عقل سے کام لیا ہوتا تو ہم جہنمی نہیں بنتے۔ اگر ہم نے اللہ کی بات سنی ہوتی، حق کے پیغام کو سنا ہوتا، نبی کی بات سنی ہوتی، اللہ کا دین اس کی دعوت دینے والے کے پیغام کو کم سے کم سنا ہوتا ہم نے، اور ہم نے اس پہ غور کیا ہوتا تو ہم جہنمی نہیں بنتے۔ جہنمی کیوں بنے؟ انہوں نے اللہ کے دین کی بات کو سنا ہی نہیں۔ تو سننے سے آدمی نہیں سنے گا تو مانے گا بھی نہیں، مانے گا نہیں تو آدمی جہنمی بن جائے گا۔ تو پہلی وجہ یہ ہے۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں نوح علیہ السلام جو پہلے رسول تھے، انسانیت میں بگاڑ آیا، اللہ نے پہلے رسول نوح علیہ السلام کو بھیجا، ان کی قوم کا حال خود انہوں نے بیان کیا ہے۔ قرآن کریم میں آپ سورہ نوح میں آیت نمبر 5 سے 7 تک پڑھتے چلے جائیں۔ نوح علیہ السلام نے اللہ سے کیا کہا؟ وَقَالَ رَبِّ إِنِّي دَعَوْتُ قَوْمِي لَيْلًا وَنَهَارًا۔ اے میرے رب، نوح علیہ السلام اللہ سے دعا کر رہے ہیں، دعوت دی قوم مانتی نہیں۔ کتنے سال دعوت دی؟ 950 سال، 950 سال، یعنی آپ سوچئے کہ 950 سال دعوت دے رہے ہیں۔ کہا اے میرے رب، انی دعوت قومی لیلا ونہارا، میں نے اپنی قوم کو دعوت دی، رات دن دعوت دی، دن رات ایک کر دی ہے۔ دن میں تجارت کے وقت کو برباد کر کے ان کو دعوت دی، رات میں آرام کے وقت کو خراب کر کے ان کو دعوت دی۔ میں نے اپنی تجارت، اپنے آرام سب کو تیاگ کر تیرے دین کے لیے، ان کی ہدایت کے لیے ان کو دعوت دی۔ رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا فلم یزدہم دعائی الا فرارا۔ لیکن جتنا میں دعوت دیتا گیا، میری دعوت نے ان کو اور بھگایا، میری جتنی دعوت میں دیتا گیا وہ مجھ سے اور دور ہوتے چلے گئے۔ فلم یزدہم دعائی الا فرارا، کہ میری دعوت نے ان کے فرار ہونے میں ہی اضافہ کیا، وہ مجھ سے اور بھاگتے چلے گئے۔ جتنی میں ان کو سمجھاتا گیا اتنا وہ دور ہوتے چلے گئے۔ وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ، اور جب بھی میں نے ان کو پکارا تیری مغفرت کی طرف کہ وہ آئیں، حق کو مانیں اور تاکہ تو ان کی مغفرت کرے، جب بھی میں نے انہیں پکارا تاکہ تو ان کی مغفرت کرے، جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ، انہوں نے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ٹھونس لی، انہوں نے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ٹھونس لی، وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ، اور اپنے چہرے کپڑوں سے ڈھانپ لیے، وَأَصَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا، اور اپنی بات پر اڑ گئے، اپنے دین پر اڑ گئے، نہیں ماننے پر اڑ گئے، وَأَصَرُّوا ضد میں آ گئے، وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا، اور گھمنڈ میں مبتلا ہو گئے، گھمنڈ میں آ گئے وہ لوگ۔ جتنا میں دعوت دیتا گیا مجھ سے دور ہی ہوتے گئے، بھاگتے تھے، ملتے ہی نہیں تھے۔ اور علماء نے لکھا ہے ان آیات کی تفسیر میں کہ اپنا منہ چھپا لیتے تھے کہ کہیں پہچان نہ لے،
اور بعض علماء نے کہا کہ منہ پہ کپڑا ڈال لیتے تھے، کہتے تھے ہم کو تیرا منہ بھی نہیں دیکھنا ہے، نوح علیہ السلام کے بارے میں کہ منہ چھپا لیتے تھے کہ تیرا منہ بھی نہیں دیکھنا ہے ہم کو. اور بات کرتے تھے اگر نوح علیہ السلام جا کر ان کے پاس تو کیا کرتے تھے، کانوں میں انگلیاں ڈال دیتے تھے. نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ یہ ہوا کہ ان کے دلوں میں حق نہیں سما سکا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام سے کہا کشتی بناؤ. انہوں نے کشتی بنائی اور اللہ نے آسمان سے پانی بھیجا اور زمین سے پانی ابلنے لگا، یہاں تک کہ اتنا پانی ہو گیا کہ جتنے انکار کرنے والے تھے ان کو کوئی پناہ کی جگہ نہیں ملی، اور سب کے سب غرق ہو کے برباد اور ہلاک ہو گئے. اور کون بچا؟ وہی بچا جس نے وہ حق جو نوح علیہ السلام کو اللہ نے دیا تھا قبول کر کے کشتی میں سوار ہو گئے. تو آپ دیکھیے یہ پہلی وجہ ہوتی ہے جو انسان کے سچائی کے قبول کرنے میں رکاوٹ ہوتی ہے. وہ بولتا ہے مجھ کو سننا ہی نہیں ہے. اور آج بھی اس دور میں آپ کہیں بھائی اللہ کی بات ہے، نہیں ہم کو نہیں سننا ہے. کیوں؟ گمراہ ہو جائیں گے، گمراہ ہو جائیں گے. اللہ کی بات سن کے گمراہ ہو جائیں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سن کے گمراہ ہو جائیں گے. اخبار پڑھ کے گمراہ نہیں ہوں گے، الف لیلہ پڑھ کے گمراہ نہیں ہوں گے، ٹی وی دیکھ کے گمراہ نہیں ہوں گے، اور کیا کچھ نہیں، فلموں کی کتابیں، گانوں کی کتاب پڑھ کے گمراہ نہیں ہوں گے. سب کچھ پڑھ کے گمراہ نہیں ہوں گے، بس ایک اللہ اور اس کے رسول کی بات سے کیا ہوں گے؟ گمراہ ہو جائیں. کتنی افسوس کی بھائی مسلمان کی زبان سے بات نکلے جو اس زمانے کے کفار کہتے تھے کہ قرآن یہ سنو گے تم بھٹک جاؤ گے. آج مسلمان کہہ رہا، اس کو احساس نہیں کہ میں کیا اپنی زبان سے کلمات نکال رہا ہوں. ایک غیر مسلم کے پاس جا کے بول سکتا ہے بھائی قرآن پڑھیں گے گمراہ ہوں گے؟ کہے گا جاہل کہیں گا، جاہل ہے تو تیرے دھرم کی کتاب کے بارے میں بولتا ہے ہماری دھرم کی کتاب پڑھیں گے گمراہ ہو جائیں گے، یعنی تم لوگ گمراہ ہو کیا؟ آپ سوچیے مسلمان کیا بعض اوقات اپنی زبان سے کہتا ہے، اس کو احساس بھی نہیں ہوتا ہے، اس کو احساس بھی نہیں ہوتا ہے. حالانکہ اللہ تعالیٰ اپنی کتاب میں کیا فرما رہا ہے؟ ہدی للمتقین، یہ کتاب متقین کے لیے ہدایت ہے. ہدی للناس، یہ سارے لوگوں کے لیے ہدایت ہے. لیکن مسلمان کی زبان سے کیا نکلتا ہے؟ بھائی گمراہ ہو جائیں گے اللہ اس کے رسول کی بات سنیں گے تو. بتائیے جہالت نہیں تو اور کیا ہے. یہ پہلی وجہ ہے جو حق کے ماننے میں کیا بنتی ہے؟ رکاوٹ بنتی ہے. دوسری وجہ کیا ہے؟ جہالت. اور جہالت کیسی؟ کہ جہالت میں انسان مبتلا ہو لیکن اس کو احساس نہیں ہو اپنی جہالت کا، اور وہ جاہل رہنے پر مطمئن ہو. جاہل رہنے پر کیا ہو جائے؟ بھائی ہم کو جاہل ہی رہنا ہے. کتنے لوگوں سے آپ دین کی بات کریں، بولے بھائی ہم تو جاہل ہیں، ہم کو یہ نہیں سمجھتا ہے. آپ کو سمجھنے کی کوشش کرنے، ہم کو سمجھنا بھی نہیں ہے، ہم جاہل ہیں. اب بتائیے جاہل رہنا کوئی عزت کی چیز ہے؟ اگر کسی آدمی سے فارم بھروایا جائے اور اس میں اس کو ٹک کرنے کے لیے کہا جائے جاہل غیر جاہل، جاہل ہے یا جاہل نہیں ہے، وہ جاہل پہ ٹک کرے گا، اس کو شرمندگی ہوگی یہ کیا فارم ہے، مجھ کو جاہل لکھنے کے، میرے بارے میں آپ انسلٹ کر رہے ہو. دنیا کے بارے میں پسند نہیں کرتا ہے، لیکن دین کی بات جب اس کے سامنے پیش کی جائے، بھائی ہم جاہل ہیں، ہم کو، ارے بھائی جاہل ہے ٹھیک ہے سنو تو صحیح، بولے نہیں ہم کو سننا بھی نہیں ہے، ہم کو علم پہ آنا ہی نہیں ہے. کیوں؟ زیادہ علم سے آدمی کیا ہو جاتا ہے؟ گمراہ ہو جاتا ہے. یہ دوسری مصیبت ہے. آپ بتائیے شیطان نے کیسا انسان کو، مسلمان کو، آج مسلمان کی زبان سے کلمات نکل رہے ہیں، زیادہ علم سے آدمی گمراہ ہو جاتا ہے. تو شیطان کو بھی بہت علم تھا، حالانکہ اللہ رب العالمین اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کرنے کے لیے کہہ رہا. سب سے زمین پر علم کے اعتبار سے سب سے زیادہ جانکار علم والی شخصیت کون ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کوئی اور جاننے والا ہے زیادہ؟ کوئی آدمی کہے زیادہ دین کا علم رکھنے والا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی اور ہے؟ کافر ہے وہ، کافر ہے وہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی دین کا علم زیادہ نہیں رکھتا تھا. اپنی مرضیات، اپنی شریعت، اللہ کی پسند ناپسند کا سب سے زیادہ علم رکھنے والے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھی حکم کیا دیا؟ اللہ نے فرمایا وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، اے نبی آپ کہیے اے میرے رب مجھ کو علم میں اور زیادہ کر دے، میرے علم میں اور زیادتی عطا فرما. علم کی زیادتی کا
हुक्म अल्लाह ने दुआ करने का हुक्म नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया, और उसी नबी का उम्मती आज कह रहा है ज़्यादा इल्म से आदमी गुमराह हो जाता है। बताइए कि वो नबी जो आखिरी वक्त तक अल्लाह ताला से दुआ करते रहे, अल्लाह ताला से दुआ करते रहे इल्म की ज़्यादती का, उसी नबी का उम्मती आज कह रहा है नहीं भाई इल्म ज़्यादा होगा ना आदमी गुमराह हो जाता है। तो जहालत पर कनाअत, जाहिल रहने पर राज़ी हो जाना और इल्म के लिए दिल के दरवाजे बंद कर देना, ये एक बहुत बड़ा सबब होता है आदमी के गुमराह होने का। और बाज़ औक़ात आदमी का जहल ऐसा होता है जिसको जहल मुरक्कब कहा जाता है कि एक आदमी जहालत में मुब्तला हो लेकिन उसको अपनी जहालत का एहसास नहीं हो, वो अपने आप को जानकार समझता हो लेकिन अल्लाह के दीन का इल्म उसको वाकई नहीं हो। ऐसा आदमी बड़ा ख़तरनाक होता है। और आम तौर से जो गुमराही में मुब्तला होते हैं वो ऐसे ही लोग होते हैं जो अपने आप को हिदायत पर समझ रहे होते हैं लेकिन वाकई जहालत में मुब्तला होते हैं, क्योंकि उनके सोचने का तरीका ही गलत होता है। वो अपनी अक्ल को दीन का जज बना देते हैं, वो अपनी अक्ल को मेरी समझ में आया तो सही, नहीं तो नहीं, चाहे अल्लाह और उसके रसूल की बात हो। ऐसा आदमी क्या होता है, गुमराह हो जाता है। अपने दिल से अपनी अक्ल से अपने दीन में कुछ भी निकालना, यह आदमी गुमराह हो जाता है। जो उसको अच्छा लगा वो अच्छा, जो उसको बुरा लगा वो बुरा। ऐसे लोग गुमराह हो जाते हैं। ऐसे लोग हक के कबूल करने वाले नहीं बन पाते। क्यों? इसलिए कि वो अपनी अक्ल को पैमाना बना लेते हैं। इनकी समझ में जो आता है वही सही होता है, वो सच्चाई अपने से बाहर कहीं देख पाते हैं, नहीं देख पाते हैं। कुरान करीम में अल्लाह ताला ने ऐसे लोगों के बारे में कहा, कुल हल नुनब्बिउकुम बिल अक्सरीन आमाला, ए नबी आप कहिए कि आमाल के एतबार से सबसे ज़्यादा घाटे में, खसारे में कौन है? अल्लज़ीना ज़ल्ल सअयुहुम फिल हयातिद दुनिया, जिनकी दुनिया की सारी कोशिशें रायगां चली गईं, बर्बाद हो गईं। बहुत किया उन्होंने, सब बर्बाद हो गया। वहुम यहसबून अन्नहुम युहसिनून सुना, और वो इसी भ्रम में पड़े रहे कि हम कोई अच्छा काम कर रहे हैं। जहालत, नहीं मालूम मैं जो कर रहा हूँ वो सही है, चेक करने के लिए भी तैयार नहीं है सही है कि नहीं है। जहालत, और जहालत से आगे इल्म की तरफ आने के लिए तैयार नहीं। बस हमको जितना मालूम है उतना ही बस, हमको और देखना ही नहीं है, हमको और देखना नहीं है। जो हम कर रहे हैं वो सही है, इसको चेक भी नहीं करना है। जो आदमी चेक करता है वो बच जाता है। जो आदमी अपने आप को चेक करता है, अरे भाई एक आदमी है मामूली ऑफिस को जा रहा है, 5 मिनट ही बचे हैं निकलने में, गाड़ी आएगी अभी, आखिरी 5 मिनट में आईना देख लेता है कि भाई कहीं कुछ धब्बा दाग तो नहीं है कि नहीं है। आईने में देख लेता है भाई कहीं कुछ मसला तो नहीं है, कंघी ठीक से किया कि नहीं किया। आदमी अपने आप को चेक करता है। मैं बाहर जा रहा हूँ, अरे भाई अल्लाह के पास तेरे को जाना है, अल्लाह के सामने खड़ा होना है, चेक कर ले कि वाकई मेरा दीन सही है कि नहीं, मेरा ईमान अकीदा सही है कि नहीं, मैं सही रास्ते पे चल रहा हूँ कि नहीं चल रहा हूँ। आदमी 10 बार रास्ते में रुका के पूछता है भाई ये रास्ता वहीं जाता है ना, ये रास्ता शिरूर को ही जाता है, कहाँ जाता है? 10 बार आदमी पूछता है। क्यों पूछता है? गुमराह ना हो जाए, कहीं किसी और रास्ते पे ना निकल जाए। नहीं मेरे को मालूम है, सीधा जाओ। करता आदमी ऐसा? नहीं करता आदमी ऐसा। जिस आदमी को गुमराही का डर होता है वही आदमी अपने आप को चेक करता है। जो आदमी बेफिक्र होता है, लापरवाह होता है, वो कभी अपने आप को चेक नहीं करता है। फिर वो जाहिल, जहालत में ऐसा मुब्तला होता है कि फिर अंजाम उसका ऐसा बुरा हो जाता है, उसको जब होश आता है वक्त निकल चुका होता है। कितने लोग हैं सुनते नहीं, चेक करते नहीं अपने आप को, दुनिया से चले जाते हैं और कभी आखिरी वक्त में मालूम पड़ता है कि मैं ज़िंदगी भर सब गलत करता रहा। अफसोस होता है, काश मुझको मालूम होता तो मैं सही तरीके से अल्लाह की इबादत करता। कितने लोग हैं। तो दूसरी वजह क्या है? जहालत। और देखिए जहालत कि एक आदमी को एहसास हो भाई मुझको मालूम नहीं, बताओ जो सही मैं मानता हूँ, ऐसा आदमी बच जाता है। जो आदमी वाकई समझे भाई मेरे को नहीं मालूम, बताओ सही क्या है मैं करता, ये बच जाता है। लेकिन जो आदमी कहे भाई हमको सुनना नहीं, हमको जो मालूम वही सही है, यह आदमी कभी सीधे रास्ते पे नहीं आ पाता है। ये दूसरी रुकावट है सच्चाई के कबूल करने में, कि जहालत पर आदमी मुतमईन हो, ये समझ रहा हो कि मुझको कुछ चेक करना नहीं है। तहकीक, हमको तहकीक नहीं करना है, तुम करो तहकीक, बहुत होशियार है तुम लोग करो,
ہم کو نہیں کرنا ہے، ہم جو ہے وہ ہم صحیح ہے، ہم غلط بھی رہے تو ہم کو ایسے رہنے کا ہے کہ نہیں؟ ایسے لوگ، میں یہ ان لوگوں کی بات نہیں کر رہا ہوں جو زمین پر نہیں ہے، ایسے لوگ ملتے ہیں روزانہ، بھائی ہم کو جہنم میں جانا ہے، ٹھیک ہے تم کو جنت میں جانا جاؤ، ایسے بھی لوگ ہیں۔ بتائیے ایک مسلمان اپنی زبان سے کہے میں جہنم میں جانے کے لیے تیار ہوں، کیا سمجھا اس کو جہنم کیا ہے؟ جہنم میں جانے کے لیے تیار ہے، بھائی ہم کو جہنم میں جانا ہے، ہم غلط ہے نا، رہن دو ہم کو غلط۔ بہت بری بات ہے جو آدمی یوں کہے کہ بھائی جو صحیح ہم کریں گے، بتاؤ اگر میں غلط ہوں مجھ کو بتاؤ، میں صحیح کرتا ہوں اپنے آپ کو، بتاؤ تو صحیح، سننے کے لیے تو تیار ہوا آدمی۔ اللہ تعالیٰ ہم کو حق بات کے سننے اور اس کے سمجھنے اور قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے سورہ الحج میں آیت نمبر 3 میں، وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ۔ لوگوں میں کئی لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو بغیر علم کے اللہ کے بارے میں حجت بازی میں آ جاتے ہیں، بغیر علم کے اللہ کے سلسلے میں حجت بازی پر اتر آتے ہیں، اور یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو ہر سرکش شیطان کے پیچھے چلے جاتے ہیں۔ شیطان جیسا گمراہ کرنا چاہتا ہے کرتا ہے، علم نہیں ہے لیکن حجت کرنے کا شوق ہے۔ وہ دیکھتے نہیں کہ میں صحیح ہوں کہ غلط ہوں، وہ دیکھتے نہیں سامنے والا جو بول رہا ہے صحیح بول رہا ہے کہ غلط بول رہا ہے، ان کو شوق ہوتا ہے حجت بازی کا، وہ حجت کرتے ہیں اور غالب آنا چاہتے ہیں۔ ان کے پاس علم نہیں ہوتا ہے، وہ علم کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں، وہ جہالت میں ہوتے ہیں لیکن کبھی اپنی جہالت کے علاج کی کوشش نہیں کرتے ہیں۔ یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ گمراہی کا سبب بن جاتا ہے، آدمی جہنمی بن جاتا ہے، کبھی حق قبول کرنے کی توفیق اس کو نہیں ملتی ہے۔ تو پہلا سبب آپ نے دیکھا سچائی کے حق کے سننے کے لیے تیار نہیں ہونا۔ دوسرا سبب آپ نے دیکھا جہالت پر مطمئن ہو جانا، بولنا ہاں ہم جاہل ہیں، ہم کو جاہل ہی رہنا ہے، ایسا آدمی سیدھے راستے پر نہیں آ پاتا ہے۔ تیسری چیز دعوت دینے والے کے بارے میں بدگمانی کرنا اور اس پر جھوٹی تہمتیں لوگوں نے لگائی اس کو قبول کر لینا۔ کہ دائی کے بارے میں ایک انسان آپ کے پاس آئے کہ دیکھیے یہ دین اللہ کا، یہ قرآن کی بات ہے، یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے، اس کو مانو جنت میں جاؤ گی۔ اب اس کے بارے میں سوچنا یہ یہودیوں کا ایجنٹ ہے، یہ اولیاء کا دشمن ہے، یہ گستاخ رسول ہے، یہ اماموں کو نہیں مانتا ہے۔ بدگمانی، تحقیق کبھی کیا نہیں، دیکھ تو کیا بولتا ذرا بول تو صحیح، کبھی نہیں، اپنے دل سے یا کسی اور نے آ کے کان میں بول دیا، دیکھا یہ گمراہ لوگ ہیں تو اس کو بھی گمراہ کر دیں گے۔ دوسروں کی تہمتوں کا شکار ہو جانا، دوسروں نے جو جھوٹی باتیں گھڑ کے دائی کے بارے میں بول دی اس میں آ جانا، یا خود اس کے بارے میں غلط سوچنا، اس کی نیت معلوم نہیں، کیا ہو سکتا ہے یہ ہم کو گمراہ کرنا چاہتا ہو، بدگمانی اس کے بارے میں کرنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کوئی سچی اور اچھی شخصیت زمین پر گزری ہے؟ آپ سارے انسانوں میں سب سے کامل، اللہ کے سب سے مقرب بندے، کامل اخلاق والے، علم و عمل کی اور کردار کی اونچائی کو پہنچ جانے والے۔ مشرکین کیا کرتے تھے؟ جب بھی لوگ کوئی باہر کے قبیلے کے لوگ سفر کر کے مسافر کچھ آتے، کارواں کوئی آتا، ان لوگوں کے پاس جاتے، کہتے یہ جادوگر ہے، یہ جادوگر ہے، کسی سے کہتے یہ پاگل ہے، کبھی کہتے یہ شاعر ہے، کبھی کہتے کاہن ہے، کبھی کہتے اس نے ہمارے رشتوں میں پھوٹ ڈال دی، اس نے ہمارے اندر جھگڑے لگا دیے، یہ اچھا آدمی نہیں ہے۔ اب کچھ لوگ تھے جو سمجھدار تھے، بولتے نہیں ہم خود چیک کریں گے، اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنی اور مسلمان ہو گئے۔ لیکن کچھ لوگ کیسے تھے؟ وہ ان کی باتوں میں آ جاتے تھے، اچھا ایسا ہے کیا، ٹھیک ہے، نہیں مانتے تھے اور گمراہ ہو جاتے تھے۔ کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے نہیں، کبھی آپ کی بات سنی نہیں، اور اسی طرح سے گمراہی میں پڑے رہے، اسی پر مر گئے اور جہنم رسید ہو گئے۔ لیکن کچھ ایسے لوگ تھے جنہوں نے کہا نہیں ہم دیکھیں گے، ہم سنیں گے۔ طفیل ابن عمرو الدوسی صحابی ہیں، آئے ان کو کان میں کپاس ڈال لی، بتا دیا لوگوں نے یہ غلط آدمی ہے، کان میں کپاس ڈال دی۔ بعد میں سوچا میں سمجھدار آدمی ہوں، میں خود فیصلہ کر سکتا ہوں، اتنا ہلکا تو نہیں ہوں کہ کوئی بھی کچھ بھی بولے اس کے پیچھے چلا جاؤں گا۔ کان میں سے کپاس نکالی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا آپ مسجد حرام میں نماز پڑھ رہے ہیں، کہتے ہیں ذرا سنیں گے تو اسے کیا کر رہے ہیں، کیا پڑھتے کیا ہیں، یہ بولنا کیا ہے ان کا۔
جب سنا تو واقعی دل میں بات اتر گئی. اللہ کی بات اتنی پاورفل ہے کہ آدمی کا دل چھین لیتی ہے اس سے. جب سنا تو بالکل مان لیا, دل میں بات پیدا ہو گئی. جب نماز سے فارغ ہوئے تو فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ہاتھ دیا اور آپ کے پیچھے پیچھے ہو لیے, گھر میں گئے اور حق قبول کر لیا. کئی ایسے صحابہ ہیں کہ جنہوں نے سماج کے اثر سے جھوٹی باتوں کو, تہمتوں کو اپنے دل میں جگہ نہیں دی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آپ کی بات خود سنی. جب خود سنی تو پھر دل میں بات آ گئی. آدمی اتنا بھی کمزور اور پست ہمت نہ ہو کہ وہ کہے کہ ہم کو سننا بھی نہیں ہے. آدمی سنے تو صحیح, ماننا ہے مانے, نہیں ماننا ہے نہیں مانے, غلط لگتا ہے نہیں مانے, لیکن اگر صحیح لگتا ہے تو پھر ماننا پڑے گا. تو ایک آدمی اگر سننے کے لیے تیار ہو تو اس کے لیے ماننا بھی آسان ہو جاتا ہے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا, یہ نوح علیہ السلام کے بارے میں ہے کہ کیسے لوگ اہل حق کے بارے میں جھوٹی باتیں پھیلاتے ہیں اور کئی لوگوں کی گمراہی کا سبب وہ بن جاتا ہے. کئی لوگ ہیں جو بدگمانی کرتے ہیں دعوت کے سلسلے میں, اور یہ بدگمانی ان کے لیے حق کے قبول کرنے میں رکاوٹ بن جاتی ہے. مثلا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ, ہم نے نوح کو ان کی قوم کے پاس بھیجا. فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ, نوح علیہ السلام نے کہا اے میری قوم ایک اللہ کی عبادت کرو, اللہ کے سوا تمہارا کوئی اور معبود نہیں ہے. افلا تتقون, تم ڈرتے نہیں ہو, تم شرک کرنے سے ڈرتے نہیں ہو کہ اللہ کے ساتھ تم شرک کر رہے ہو. فقال الملأ الذين كفروا من قومه, تو نوح علیہ السلام کی قوم میں جو بڑے بڑے عہدے پہ لوگ تھے, مالدار سردار قسم کے لوگ تھے, انہوں نے کہا ما هذا الا بشر مثلكم, یہ تو تمہاری طرح ایک آدمی ہے, تم اس کی بات مانو گے؟ تمہاری طرح ایک آدمی ہے. یرید ان یتفضل علیکم, اس کی نیت کیا ہے معلوم؟ یہ اپنی طرف سے کوئی بات پیش کر کے تمہارے اوپر اپنی فضیلت جتانا چاہتا ہے کہ تم کو سب کو اپنے تابع کرنا چاہتا ہے, بڑا بننا چاہتا ہے, تم میں بڑا بننا چاہتا ہے کہ تم اس کی بات ماننے لگو اور اس کے ماتحت ہو جاؤ, تم اس کے انڈر میں آ جاؤ. تمہارے اوپر باسنگ کرنے کے لیے ایسا کر رہا ہے, تمہارا سردار بننے کے لیے ایسا کر رہا ہے کہ اپنی بات پیش کر رہا ہے تاکہ تم اس کے ماننے والے بن جاؤ. نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے, جھوٹا دعویٰ ہے اس کا. یرید ان یتفضل علیکم, یہ تمہارے اوپر اپنی برتری جتانا چاہتا ہے کہ اللہ نے مجھ کو دیا ہے یہ علم, تم میری مانو. یہ چاہتا ہے کہ تم اس کے پابند بن جاؤ, تم کو چھوٹے کر کے یہ بڑا بننا چاہتا ہے. بدگمانی. اللہ کے نبی اس لیے آتے ہیں, اللہ کے نبی اس لیے نہیں آتے ہیں. اللہ کے نبی اس لیے آتے ہیں کہ لوگوں کو جہنم سے بچا کے جنت کی طرف لے جائیں. لیکن ایک آدمی کی اگر سوچ ہی غلط ہو جائے تو دائی کی بات اس کو الٹی دکھائی دینے لگتی ہے. تو ان کا بھی حال یہی تھا کہ نوح علیہ السلام ان کی ہدایت کے لیے 950 سال دعوت دے رہے ہیں, لیکن ان کی عقلوں میں کیا آ رہا ہے؟ یہ چاہتے ہیں کہ ان کے اوپر سردار بن جائے اور ان کو کنٹرول کریں. تو کہا اس لیے مت مانو ان کی بات کو, ان کی بات کو مت مانو. فرعون کا حال آپ دیکھیے, فرعون کے پاس موسیٰ علیہ السلام گئے اور ہارون علیہ السلام گئے تاکہ ہدایت پر آ جائیں, جہنم سے بچ کے جنتی بن جائیں. لیکن فرعون اور اس کے ساتھیوں نے کیا کہا؟ قالوا هذان لساحران يريدان ان يخرجاكم من ارضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى. کیا کہنے لگے فرعون اور اس کے ساتھی؟ یہ جو لوگ ہیں دونوں موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام, هذان لساحران, یہ دونوں جادوگر ہیں, اور یریدان ان یخرجاکم من ارضکم بسحرہما, یہ چاہتے ہیں کہ اپنے جادو کے بلبوتے پر تم کو تمہاری زمین سے باہر نکال دیں. یہ جادوگر تم کو مصر سے باہر نکالنا چاہتے ہیں. حالانکہ موسیٰ علیہ السلام کا مقصد یہ تھا ہی نہیں. موسیٰ علیہ السلام کو تو حکم یہ آیا تھا کہ بنی اسرائیل کو لے کے مصر سے نکل جاؤ. لیکن انہوں نے غلط پروپیگنڈا کیا کیا؟ یہ چاہتے ہیں کہ تم کو تمہاری حکومت سے نکالیں, تمہاری حکومت پر قبضہ کرنے کے لیے آیا ہے, تمہاری سرداری پر قبضہ کرنے کے لیے آیا ہے, تم کو گھر سے بے گھر کرنے کے لیے موسیٰ آیا ہے. اب کئی لوگ اس پروپیگنڈے میں آ جاتے ہیں اور دین کی بات قبول کرتے ہیں؟ نہیں کرتے. کئی کتابیں اہل حق کے بارے میں لکھ کے گمراہ
ये देखो ये लोग गुमराह हैं, यहूदियों के एजेंट है, गुस्ताख रसूल है, औलिया को नहीं मानते हैं, इमामों को नहीं मानते हैं, देखो इनके नज़दीक माँ से निकाह भी हलाल है, देखो इनके नज़दीक मनी भी खाने लायक है, नऊज़ बिल्लाह। इस तरह की कितनी झूठी बातें हैं जो अहले हक़ के बारे में कई लोग अपनी नादानी में लिख के फैला देते हैं, और कई भोले भाले लोग बेचारे उसके असर से मुतासिर होकर उस भंवर में फंस जाते हैं, निकल नहीं पाते, उसमें से डूब जाते हैं, मर जाते हैं। एक आदमी को इतना समझदार होना चाहिए कि वो अपनी ज़िंदगी का फ़ैसला खुद करे। कब्र में कोई आएगा? कोई नहीं आएगा। हशर में कोई आएगा इसके साथ खड़े रहने को? कोई नहीं। जब कब्र में अपना मामला खुद डील करना है, जब हशर में अपना मामला खुद डील करना है, दुनिया में भी अपना मामला खुद तय करें। अल्लाह ने अकल क्यों दी? इसलिए दी कि गले में फंदा डाल के किसी के हाथ में रस्सी दे दे, इसलिए नहीं दी। अल्लाह ने अकल इसलिए दी कि अल्लाह की बात को समझने की कोशिश करे और ख़ुद समझदारी के साथ अपनी ज़िंदगी का, अपनी आखिरत का फ़ैसला करे। तो कई लोग हैं जो झूठे प्रोपेगेंडे में क्या हो जाते हैं, आ जाते हैं और बर्बाद हो जाते हैं, अपनी दुनिया और आखिरत दोनों बर्बाद करते हैं। क्योंकि अल्लाह की तरफ से बाज़ औक़ात हक़ के रद्द करने पर दुनिया में भी अज़ाब आता है, दुनिया में भी अज़ाब आता है। तो ये तीसरी वजह है। नंबर 4, अपनी तरफ से कुछ भी उसूल बना लेना और डिमांड करना, अगर हमारा ये उसूल है, इसके हिसाब से तुम दावत लाओगे तो हम मानेंगे, नहीं तो नहीं मानेंगे। कई लोग हैं हक़ को क्यों नहीं मानते हैं? कुछ लोगों का मुतालबा होता है, हमको तुम करामत करके दिखाओ तो हम मानेंगे। करामत नहीं किएगा मतलब तुम हक़ पे नहीं है। आग पे हाथ रख के बताओ, अगर हाथ नहीं जला तुम्हारा तो हम मानेंगे। आसमान से ऐसा करके बताओ हमको, जिन्नात बताओ हमको, फरिश्ते बता दो हमको। लोगों की डिमांड होती है कि अपनी शरात तय करना, सीने पे हाथ बांधना है, बुखारी में बताएंगे तो मानेंगे। अरे भाई किसी भी हदीस की किताब में आ जाए, किसी भी हदीस की किताब में हो, कि बुखारी नबी की और मुस्लिम नबी की नहीं, अबू दाऊद नबी की बात नहीं है। हमारा मानना क्या है? हमारा मानना ये है कि सही बात अगर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है, किसी भी किताब में हम मानेंगे, बशर्ते कि वो क्या हो, मोतबर बात हो। हम तो उन लोगों में हैं, दीवार पर भी अगर सही बात लिखी हुई है, कुल हुवल्लाहु अहद, मानेंगे कि नहीं मानेंगे? क्या पूछेंगे कौन लिखा है? हाँ, अगर अपने वालों ने लिखा है तो सही, नहीं तो नहीं। ऐसा है नहीं। सही बात कोई भी बोले, सही बात कोई भी बोले, तो अपनी तरफ से शर्तें बनाना और उस शर्त की बुनियाद पर हक़ को कबूल करना या रद्द कर देना, ये भी जहालत का सबब है, और ये हक़ के न मानने की एक बहुत बड़ी वजह है। मिसाल के तौर पर आप देखिए कि मुशरिकीन का क्या मानना था। अल्लाह ने मुशरिकीन का कौल ज़िक्र किया, वक़ालू नहनु अक्सरु अम्वालन व औलादन वमा नहनु बिमुअज़्ज़बीन। मुशरिकीन क्या कहते थे? हम माल और औलाद में बहुत ज़्यादा हैं, हमारे पास बहुत माल है, हमारी औलाद, हमारी मेजॉरिटी है, हमको अज़ाब थोड़ी हो सकता है। यानी हम जन्नती हैं। क्यों जन्नती? अल्लाह के फेवरेट है। क्यों? इसलिए कि हमको देखो अल्लाह ने माल कितना दिया, औलाद कितनी दी, हमारी मेजॉरिटी है। तो मेजॉरिटी, अगर हम गलत होते तो अल्लाह हमको माल नहीं देता, हमको अच्छी औलाद नहीं देता, हमको इतनी सारी औलाद, माल, क्या कुछ नहीं अल्लाह ने दिया। दुनिया की ज़ैब ज़ीनत अल्लाह ने हमको दी है, हम गलत कैसे हो सकते हैं? अपनी अकल से हक़ और बातिल के लिए फ़ैसले करना शुरू करना है। आज भी कितने लोग हैं, अगर ये गलत होता, इतने सारे लोग दुनिया में सब मानते, सब के पागल है क्या? अरे भाई सब पागल हैं तो हमको क्या मालूम? आप बताइए, एक पागल खाने में एक पागल कहे इतने सब लोग पागल हो सकते हैं, और ये डॉक्टर हमको पागल बोल रहा है। इतने सब लोग हैं, सबसे पूछिए पागलों से, आप पागल है तू? मैं पागल नहीं हो सकता। पागल कौन है? देखो ये डॉक्टर पागल है। मैं कान में डाला कुछ, देखो उसके कान में डाला हुआ है। पागल उसको बोलेंगे लोग। तो पागल खाने में डॉक्टर पागल दिखाई देता है पागलों को, है कि नहीं? तो ऐसा हाल होता है। तो एक आदमी सही है गलत है, फैसला कौन करेगा? फैसला अल्लाह और उसके रसूल की तरफ से आना पड़ेगा, तभी बात सही मालूम पड़ेगी क्या है सही।
تو مشرکین کہتے تھے کہ ہمارے پاس مال زیادہ ہے، ہم مال دولت والے ہیں، ہماری اتنی بڑی میجورٹی ہے، ہم غلط نہیں ہو سکتے ہیں، ہم اللہ کے پاس عذاب کے لائق نہیں ہیں، ہم کو اگر اللہ ناپسند کرتا تو اللہ دنیا میں ہم کو مال دیتا نہیں۔ تو ان کی عقل میں کیا تھا کہ اگر دنیا میں اللہ دے رہا ہے کا مطلب ہے کہ اللہ ہم سے خوش ہے، اللہ ہم سے خوش ہے، یہاں دے رہا تو وہاں بھی دے گا، یہاں دے رہا تو وہاں بھی دے گا۔ کئی لوگ ہیں بولتے اگر ہم یہ کرتے ہیں، درگاہ پہ جاتے ہیں، اتنا سب کچھ کرتے ہیں، ہم غلط ہوتے تو اللہ ہم کو سزا دیتا، ہم غلط ہوتے تو ہم کو ایسا ایسا ہوتا۔ تو کئی لوگوں کو ایسا لگتا ان کی اپنی عقل ہے، اللہ دنیا میں چھوڑے ہوئے ہے، جو سیدھے راستے پر جانا چاہے سیدھے راستہ کھلا ہوا ہے، جو غلط راستے پر جانا چاہے غلط راستہ کھلا ہوا ہے۔ کبھی اللہ سزا دیتا ہے، کبھی نہیں بھی دیتا ہے، کبھی نہیں بھی دیتا ہے۔ اتنے سال تک 13 سال تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا گیا مکہ میں، بتائیے اللہ نے عذاب بھیجا مکہ میں؟ نہیں۔ لیکن مدینہ میں جب جنگ بدر ہوئی تو پھر اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی قریش کے بڑے بڑے لوگ تھے، ابو جہل اور اس طرح کے جتنے تھے، سب کو مسلمانوں کے ہاتھوں سے کیا کر دیا؟ قتل کرا دیا۔ تو اللہ جب چاہے پکڑے۔ 950 سال تک نوح علیہ السلام کو لوگ ستاتے رہے، عذاب آیا 950 سال تک۔ تو اللہ کی طرف سے پکڑ نہ آنا کسی کے حق پر ہونے کی دلیل ہے نہیں ہے۔ دنیا میں مال و دولت اور سب کچھ مل جانا حق پہ ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ مشرکین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کیا ڈیمانڈ کرتے تھے، آپ وہ بھی دیکھیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَقَالُوا لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنبُوعًا۔ مشرکین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے آپ سے کہتے تھے ہم تم پہ ایمان نہیں لائیں گے جب تک تم ہم کو زمین سے چشمہ نکال کے نہ بتاؤ، ہم کو زمین سے تم چشمہ نہر نکال کے بتاؤ تو ہم ایمان لاتے ہیں، کر کے بتاؤ ذرا ہم کو، عرب کے ریگستان میں سے پانی نکال کے بتاؤ ہم کو تو ہم ایمان لائیں گے۔ او تکون لک جنۃ من نخیل وعنب فتفجر الانہار خلالها تفجیرا، یا پھر تمہارے پاس کیا ہونا چاہیے؟ تمہارے پاس ایک باغ ہونا چاہیے۔ کیسا باغ؟ کھجور کے پیڑ ہوں جس میں، اور انگور ہو جس کے اندر، اور وہ باغ کے بیچ میں سے ہم کو ایک نہر نکال کے بتاؤ تو ہم مانیں گے۔ او تسقط السماء کما زعمت علینا کسفا، یا جیسا کہ تمہارا دعویٰ ہے اگر ہم نہیں مانے تو اللہ عذاب بھیج سکتا ہے، آسمان کا ٹکڑا ہم پہ گرا کے بتاؤ تو ہم مانیں گے۔ او تأتی باللہ والملائکۃ قبیلا، یا ایک کام کرو اللہ اور فرشتوں کو ہی لا کے دکھا دو ہم کو تو ہم مانیں گے۔ او تأتی باللہ والملائکۃ قبیلا، ہمارے سامنے اللہ کو پیش کر دو، ہمارے سامنے فرشتے لا کے دکھا دو تو ہم مانیں گے۔ او یکون لک بیت من زخرف، یا پھر ایسا ہو کہ تمہارے لیے ایک سونے کا گھر ہونا چاہیے۔ او ترقی فی السماء، یا پھر تم آسمان میں اوپر جا کے ہم کو ہمارے سامنے جا کے دکھاؤ۔ وَلَن نُؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ حَتَّى تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِتَابًا نَقْرَؤُهُ، اور ہم تمہارے منتر پر ایمان نہیں لانے والے۔ قرآن کو لوگ کیا بولتے تھے؟ منتر، بولتے یہ جادوگر یہ منتر پڑھتا ہے، کاہن ہے منتر پڑھتا ہے، یہ تمہارا منتر ہے۔ وَلَن نُؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ حَتَّى تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِتَابًا نَقْرَؤُهُ، اور ہم تمہارے منتر پر ایمان نہیں لانے والے جب تک کہ تم آسمان سے کتاب آتی ہوئی ہم کو نہ دکھا دو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل سبحان ربی هل كنت الا بشرا رسولا، اے نبی آپ ان سے کہو جواب میں سبحان ربی، میرا رب ان ساری برائیوں سے پاک ہے، اس بات سے پاک ہے کہ ہر مانگنے والے کے مطالبے کو پورا کرے، وہ اس بات سے پاک ہے کہ لوگوں کی خوشامد کرے کہ وہ ایمان والے بنے۔ اللہ کو کیا ضرورت ہے تمہاری؟ مانو گے تمہارا فائدہ ہے۔ سبحان ربی، میرا رب ہر برائی سے پاک ہے اور جاہلوں کے مطالبے پورے کرنے سے کیا ہے وہ بہت اونچا ہے۔ سبحان ربی هل كنت الا بشرا رسولا، میں تو بس ایک انسان ہوں جس کو رسول بنایا گیا ہے، میں یہ سب میں نہیں کر سکتا، اللہ چاہے گا تو کرے گا، میں رسول ہوں، میرے ذمہ پہنچانا ہے۔ اے نبی آپ کہو میں تو بس ایک بشر ہوں، ایک انسان ہوں جس کو رسول بنا کر بھیجا گیا ہے، ہر تمہاری ڈیمانڈ میں پوری نہیں کر سکتا۔ لوگوں کی ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ ایسا ہوگا تو ہم مانیں گے، کرامت ہونا چاہیے، ان کے پاس کرامت نہیں کا مطلب یہ غلط ہے، تو کیا جھوٹی کرامت بنا کے پیش کریں؟ کیا کریں؟ کتنے لوگ ہیں جنہوں نے جھوٹی کرامتیں بنا بنا کے عہدے لے لیے اور کیا کچھ نہیں لے لیے، بعد میں معلوم پڑتا ہے دھوکے باز تھا، پھر پبلک بہت مارتی ہے اس کو۔
कोई कैंची वाले बाबा है कि नहीं, ऑपरेशन करके पेट में से ये निकाल रहे वो निकाल रहे, कैंची दो कैंची। तो ये इस तरह की कई झूठी बातें होती हैं जो लोग थोड़े वक्त के लिए बेवकूफ़ बनते हैं, लेकिन हमेशा बेवकूफ़ नहीं बन सकते, एक ना एक दिन भरम टूटता है। एक आदमी करामत बताओ तो मानेंगे, जाहिल आदमी। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह के सामने किसी ने कहा कि लैथ इब्न साद कहते हैं कि अगर कोई आदमी मेरे सामने अगर पानी पर चले तो भी मैं उसकी बात नहीं मानूंगा। यानी कोई आदमी अगर बिदाती है और कुरान और सुन्नत पर नहीं है तो जब तक कि उसका हाल ना देख लें वाकई वो किस रास्ते पर है, चाहे वो पानी पर चले, उसकी बात हम नहीं मानेंगे। इमाम शाफी ने कहा इन्होंने छोटी बात कही, बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि अगर हवा में भी उड़े तो मैं उसकी बात नहीं मानूंगा जब तक कि उसके हाल को देख ना लूँ कि वो कुरान और सुन्नत पे है कि नहीं है। तो करामत से कोई सही साबित नहीं होता है। आप बताइए मूसा अलैहिस्सलाम के सामने जादूगरों ने लाठियाँ डाल दी, रस्सियाँ डाली, साहब बने कि नहीं बने? तो क्या इससे नबी मान लेंगे उनको? तो कोई आदमी कोई अजीब व गरीब चीज़ दिखाए उससे वो सही हो जाता है क्या? नहीं होता है। अजीब तरीन सबसे अजीब चीज़ ये है कि आदमी अपनी ख्वाहिशात छोड़ के अल्लाह और उसके रसूल के तरीके पे आ जाए, अल्लाह और उसके रसूल के रास्ते पर आ जाए, वो कुरान और सुन्नत पर आ जाए। सबसे अजीब बात यह है, सबसे मुश्किल बात यह है। मनमानी करना बहुत आसान है, जो दिल में आए करना बहुत आसान है, लेकिन अपनी मनमानी को अल्लाह और उसके रसूल के ताबे कर देना ये सबसे मुश्किल काम है। और सबसे बड़ी करामत ये है। सबसे बड़ी करामत क्या है? यही है। इसीलिए उलमा ने कहा कि अल इस्तिकामतु फौकल करामा, कि इस्तिकामत दीन पर जमना ये करामत से ऊपर है। क्यों? इसलिए कि करामत तेरे दिल की चाहत है और तेरा दीन पर जमना अल्लाह की चाहत है। तू चाहता है ना कुछ तो करामत मेरी हो जाए ताकि मेरा नाम हो जाए, लोग बोलो क्या बड़े बाबा ये डालते नमक बनता मीठा, तो करामत है। तो इसमें इसकी चाहत होती है कि मुझको बड़ा मर्तबा मिले, लोग मुझको जाने मैं करामत बाबा हूं। लेकिन दीन पर जमना ये अल्लाह की चाहत है। अल्लाह चाहता है ये दीन पर जमे, चाहे करामत हो या नहीं हो। तो इसलिए याद रखें ये चौथी चीज़ है जो लोगों को हिदायत पर आने में रुकावट बनती है, कि लोग चाहते हैं कि हमारी डिमांड दाई पूरी करे, हमको ऐसा करके बताओ, हमको ऐसा करके बताओ। ये किताब में बताएंगे तो मानेंगे, कुरान में बताएंगे तो मानेंगे। कुरान में है कि हाथ कैसा बांधने का, बताओ, नहीं है ना फिर हम नहीं मानते। अरे तुम्हारी मनमानी पूरी करने के लिए हम आए हैं। अल्लाह की बात हो, रसूल की बात हो, किसी भी किताब में हो, मोतबर बात हो, उसको मानना पड़ेगा, चाहे वो कुरान में हो या नहीं हो। यानी एक इंसान ये कहे भाई हमको बताओ हाथ का बांधने का, कुरान में ही बताओ। कल को कोई आदमी कहेगा सूरह फातिहा में ही बताओ तो मानेंगे हम। यानी ये अपने हिसाब से तय करता है कि किस में बताए। हमको मानना क्या है? अतीउल्लाह व अतीउर रसूल। अल्लाह की मानो, कुरान के किसी भी सूरत में हो, कुरान में कहीं भी हो मानो, सूरह बकरा में हो, सूरह निसा में, कहीं भी हो मानो। हदीस में हो, किसी भी हदीस की, बुखारी में हो, अबू दाऊद, तिरमिज़ी, नसीब, इब्न माजा, किसी भी किताब में हो, लेकिन बात मोतबर हो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, कोई झूठी बात ना हो। तो क्या करेंगे? मानेंगे कि नहीं मानेंगे? मानना पड़ेगा। तो ये अपनी तरफ से पैमाने बनाना हक़ की कबूलियत में रुकावट बनता है। नंबर 5 जो ये बहुत बड़ी वजह है, घमंड और ज़िदबाज़ी। घमंड में आ जाना आदमी, हम सैयद हैं, हम किसकी सुनते नहीं, ये पिंजारी है, ये फलाना है, ये तो खान है, ये सैयद नहीं है, ये शेख है, हम सैयद हैं, हम किसी के आगे, हम तो क्या हैं, बड़े बड़े ख़ानदान के लोग हैं, मैं कंपनी का मालिक हूँ, ये चपरासी है। चपरासी अल्लाह के आगे तू चपरासी से भी कम है। अल्लाह की बात बोल रहा हो, अल्लाह की बात बोल रहा हो। चपरासी बोले या कोई भी बोले, कोई चमार भी अगर रब्बुल आलमीन की बोले उसकी बात माननी पड़ेगी। और चमार होना कोई छोटी चीज़ नहीं है, हलाल कमाना सबसे बड़ी चीज़ है, चाहे कुछ भी काम करे आदमी। और बड़े से बड़े ओहदे पर है, चोरी डाका और झूठ बोल के कमा रहा है, ये चमार से भी जलील है। और अगर कोई चमार भी हलाल कमा रहा है वो इज्जत वाला है। कोई ओहदा कम होता है, कोई काम अगर हलाल है तो वो इज्जत वाला है, चाहे झाड़ू मारना क्यों ना हो, इज्जत वाला काम है वो। नबियों ने बकरियां चराई हैं, नबियों ने बकरियां चराई है। नबी जो काम करे उसको इज्जत मिल जाती है, जो काम नबी करे वो इज्जत वाला हो जाता है। तो आप देखें
کہ کوئی آدمی کبھی خاندان کی وجہ سے، کبھی ڈگری کی وجہ سے، کبھی نسب کی وجہ سے، کبھی کسی اور وجہ سے، مال و دولت کی وجہ سے اکڑ میں آتا ہے، اور اگر اس کے مرتبے سے کمتر کوئی آدمی اس کو وہ بات بتائے نہیں مانتا اس کو، ہم کیوں مانیں؟ بعض اوقات عمر ایک مصیبت بن جاتی ہے کہ ہم نے کیا دھوپ میں سفید کیے؟ یہ کل کا لڑکا آ کے ہم کو بتا رہا ہے، ہمارے سامنے اس کی پھالی بدلی جاتی تھی، بولتے نا لوگ، اور بعض اوقات گھر کے لوگ بھی اپنے بولتے ہیں ایسا، ارے چل بہت آیا، ہماری گود میں پیشاب کرتا تھا تو اب ہم کو سمجھانے لگا، ہم کو سمجھا رہا ہے۔ تو اس طرح سے جو ہے بعض اوقات عمر بھی ایک مصیبت بن جاتی ہے کہ آدمی اپنے سے کم عمر والے کی بات کو نہیں مانتا ہے، یہ شکراندہ ہے، یہ چل لڑکے ہیں، ان کی کیا ماننے کا، آدمی ہوتا ہے لڑکوں کی کیا ماننا ہے۔ بچہ بھی اگر کوئی حق بات کہے ماننا پڑے گا کہ نہیں پڑے گا؟ ماننا پڑے گا۔ اگر کوئی بچہ کہے کہ آپ کے پیچھے اتنا بڑا دھبا لگے ہوا ہے، بچہ ہے، ٹھیک ہے جاؤ، ہے کہ نہیں؟ بچہ بھی صحیح بولے ماننا پڑے گا۔ تو حق بات کوئی بھی کہے مانے، لیکن بعض اوقات ایک آدمی کسی نہ کسی بڑائی میں جی رہا ہوتا ہے، وہ کسی کو اپنے سے کمتر سمجھتا ہے، اس کی بات نہیں مانتا ہے۔ بعض اوقات آدمی کہتا ہے ہم نے 8 سال مدرسے میں کیا کیے، اور ہم کو کیا معلوم، ہم تمہارے پیچھے تھوڑی تھے۔ 8 سال آپ نے پڑھے ہوں گے، اچھی بات ہے، اب اس سوال کا جواب ہم سے پوچھ کے آپ اپنے بارے میں زیادہ جانتے، آپ کے اور اللہ کے بیچ میں ہے، بھائی ہمارے علم میں نہیں آپ نے کیا کیا، لیکن آپ جو بات کرو گے اس سے سمجھ میں آئے گا کہ آپ نے کیا کیا۔ یہ بات تو صحیح ہے، جو ہم پیش کر رہے ہیں اگر صحیح ہے تو آپ نے 8 سال جو بھی کیا آپ کو ماننا پڑے گا، چاہے پڑھے نہیں پڑھے، کھیلے کودے جو بھی کیے، اس سے اس کا کیا تعلق ہے۔ بعض اوقات ایک آدمی عالم ہوتا ہے اور اس کے سامنے حق آتا ہے، وہ اس وجہ سے بھی نہیں مانتا ہے تو چھوٹا ہے، اس کی غیر عالم کی بات کو میں مان لوں گا، لوگ بولیں گے تو عالم سے زیادہ اس کو معلوم تھا۔ آدمی حق کے ماننے سے چھوٹا نہیں ہوتا ہے، حق کے ماننے سے بڑا ہو جاتا ہے۔ لوگوں کی نگاہ میں چھوٹا ہو جائے چلے گا، اللہ کے ہاں چھوٹا نہیں ہونا چاہیے۔ ایک آدمی لوگوں کی نگاہ میں حق مان کے چھوٹا ہو جائے لیکن اللہ کے ہاں عزت ملے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ لیکن ایک آدمی لوگوں کو دیکھ کر حق کو نہیں مانے، کیوں؟ میری عزت گھٹ جائے گی، اور اللہ کے نزدیک ذلیل ہو جائے، جہنمی بن جائے، کتنا مہنگا سودا کیا اس نے، کیا چیز کے لیے تیار ہو گیا ہو۔ تو یہ بہت بڑا سبب ہے کہ ایک آدمی گھمنڈ کی وجہ سے حق نہیں مانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا، جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا، ہماری نشانیوں کو جھٹلایا، اور ان دلیلوں کے مقابلے میں، نشانیوں کے مقابلے میں گھمنڈ میں آ گئے، تکبر کیا، اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون، یہ جہنمی لوگ ہیں، اور ایسا نہیں، یہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ یہ جہنمی لوگ اور جہنم میں کب تک رہیں گے؟ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ تو اللہ کی طرف سے آنے والی بات کو، اللہ اور اس کے رسول کی بات کو مان لینا چاہیے، حق بات کو مان لینا چاہیے، اور گھمنڈ کی وجہ سے آدمی نہیں مانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں ثم ارسلنا موسیٰ واخاہ ہارون بآیاتنا وسلطان مبین، ہم نے اپنی نشانیوں کے ساتھ اور کھلی دلیلوں کے ساتھ موسیٰ کو اور ہارون کو بھیجا، الی فرعون وملئہ، فرعون کے پاس اور اس کے ملا، اس کے لیڈر اور جو بھی وزیر وغیرہ تھے، سردار تھے، ان کے پاس ہم نے بھیجا، دونوں رسولوں کو بھیجا۔ فاستکبروا وکانوا قوما عالین، تو وہ گھمنڈ میں آ گئے اور وہ بڑی گھمنڈی قوم تھی۔ فکانوا قوما عالین، بڑے تکبر والے لوگ تھے، کون؟ فرعون اور اس کے ساتھی۔ کیا کہا انہوں نے؟ فقالوا انؤمن لبشرین مثلنا وقومهما لنا عابدون، فرعون نے کیا کہا اور اس کے ساتھیوں نے کیا کہا؟ کیا ہم ایسے دو آدمیوں کی بات مان لیں جو ہماری طرح دو انسان ہیں اور ان کی قوم تو ہماری غلام ہیں؟ ہم غلام قوم کے آدمی کی بات مانیں؟ نہیں مان سکتے ہم لوگ، یہ غلام قوم کے لوگ ہیں، ہم ان کی بات نہیں مان سکتے۔ صحیح بات بولیں تو بھی نہیں۔ کیا ہم ایسے دو آدمیوں کی بات مان لیں جو ہماری طرح انسان ہیں اور جبکہ ان کی قوم بھی ہماری غلام ہے؟
फ़कज़्ज़बूहुमा फ़कानू मिनल मुहलकीन। अल्लाह ताला फरमाता इन्होंने झुटला दिया, जब उन्होंने झुटला दिया तो हलाक होने वालों में शामिल हो गए। क्या कर दिया? अल्लाह ताला ने डुबो दिया उसको। बाद में एंड में कहने लगा, जब अजाब देख लिया तो कहा कि मैं मूसा और हारून के रब पे ईमान लाता हूँ। आप मान के फ़ायदा नहीं है। अल्लाह का अजाब देखने के बाद फिर आदमी कितना ईमान लाए। अल्लाह ने खुद कहा आल आना वक़द असैत मिन क़ब्ल, अब मानता है, इससे पहले तो नहीं मानता था। डुबो दिया अल्लाह ने उसको। तो एक आदमी जो है घमंड की वजह से भी, बड़ाई की वजह से भी हक़ को नहीं मानता, और ये बहुत ही ज़िल्लत की चीज़ है। छठी चीज़, ख्वाहिशात की इत्तिबा की वजह से आदमी नहीं मानता है। लालच की वजह से, दुनिया की गद्दी, दुनिया का माल, दुनिया के ओहदे, और कभी मौज मस्ती। बता भाई ये बिदात है मत करो, अरे बहुत मज़ा आता है इसमें, जुलूस निकालने कितना मज़ा आता है। ये देखो ये हमारी बूंदी बन की है, हमारी जलेबी बन की है, हमारी मिठाई बंद कर दिए, हमारा घूमना फिरना, यहाँ जा रहे वहाँ जा रहे, ये दरगाह पे वो दरगाह पे, सब बंद कर रहे हैं हमारा। इस हमारी सारी मौज मस्ती बंद कर दे रहे हमारी। तो कई लोगों के लिए क्या होता है, ये कैसा रूखा रूखा दिन, सादा सादा फीका फीका, सीधा सीधा। हमको थोड़ा ऐसा कलरफुल दिन चाहिए, लाइटिंग लग रही है इसकी, एकदम मीठा खाने मिल रहा, मुर्गे कट रहे हैं, थोड़ा अच्छा लगता है। बाज़ औक़ात आदमी ख्वाहिशात की वजह से भी हक़ नहीं मानता है कि अगर वो उसको मान लेगा तो ख्वाहिशात पर क्या होगी, रोक लग जाएगी, मनमानी ख़त्म हो जाए, मज़े ख़त्म हो जाएंगे, लज्जतों से महरूम होना पड़ेगा। मान लेंगे सब रुक जाएगा, इसलिए भी आदमी नहीं मानता। सारे कलर हमारे क्या हो जाएंगे, ब्लैक एंड वाइट हो जाएंगे पूरे। तो आदमी नहीं मानता है, नहीं मानता है। अल्लाह ताला ने ऐसे आदमी के बारे में फरमाया कि अफ़रअयत मन इत्तख़ज़ इलाहहु हवाहु, क्या तुमने ऐसे आदमी को देखा है जिसने अपनी ख्वाहिशों को अपना माबूद बना लिया है, जिसने अपनी चाहतों को अपना माबूद बना लिया, अपना खुदा बना लिया। व अदल्लहु अल्लाहु अला इल्म, और अल्लाह ताला ने उसको इल्म के बावजूद गुमराह कर दिया। जानता है वो लेकिन गुमराह हो गया। व ख़तम अला समइही व क़ल्बिही, उसके कानों पर मोहर लगा दी, उसके दिल पर मोहर लगा दी है। व जअल अला बसरिही ग़िशावा, और उसके आँखों पर पर्दा डाल दिया, उसकी आँखों पर पर्दा डाल दिया। फ़मन यहदीहि मिन बअदिल्लाहि अफ़ला तज़क्करून, अब अल्लाह के बाद इसको भला कौन हिदायत दे सकता है? तुम गौर क्यों नहीं करते? तुम गौर क्यों नहीं करते? कि एक आदमी को बाज़ औक़ात इल्म होता है, उसकी समझ में आता है ये सही है, लेकिन वो ख्वाहिशात की वजह से, मज़ों की वजह से, लज्जतों की वजह से सोचता है कि अगर मैंने किया तो मेरी लज्जतों से महरूम हो जाऊंगा, इसलिए सच्चाई को नहीं मानता है। अल्लाह ताला ने फरमाया ये वो आदमी है जिसने अपनी चाहतों को अपना रब बना लिया, अपना माबूद बना लिया है। इसका खुदा अल्लाह नहीं है, इसका खुदा उसकी चाहते हैं, उसकी ख्वाहिशात हैं। अल्लाह हम सबकी हिफाजत फरमाए। इसीलिए अल्लाह ताला ने यहूद से कहा सूरह अल-बक़रा में कि व आमिनू बिमा अनज़लतु मुसद्दिक़न लिमा मअकुम, जो मैंने नाजिल किया है, जो तुम्हारे पास किताब है तौरात, ये कुरान उसकी तस्दीक करता है, उस पर ईमान ले आओ। व आमिनू बिमा अनज़लतु, जो मैंने नाजिल किया उस कुरान पर ईमान ले आओ, जो उस किताब की तस्दीक करता है जो तुम्हारे पास है। वला तकूनु अव्वल काफिरिन बिह, और इस किताब का सबसे पहले इनकार करने वाले तुम तो न बनो, तुम इसका इनकार करने वाले मत बनो सबसे पहले। वला तश्तरू बि आयाती समनन कलीला, और मेरी आयतों पर थोड़ी सी कीमत न लो। व इय्याय फत्तकून, और तुम मुझी से डरते रहो। यहूद का क्या मामला था, अरबों में इज्जत थी उनकी, लेकिन ओहदा चला जाएगा अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी मान लें, क्योंकि हमारे पास पूछने के लिए लोग आते हैं, अब सब उधर पूछने के लिए जाएंगे, फिर सारा ओहदा, हदिये और हुक्मरानी सब निकल जाएगी। तो यहूद ने क्या किया, कहा ये नबी वो नहीं है, एक नबी आने वाला है लेकिन ये नहीं हुआ, ताकि इनकी सरदारी कायम रहे, इनके हाथ में पूरा पावर बाकी रहे। आप देखिए, यानी ये सारी मुसीबतें इंसानियत की। तो ये छठी वजह है न मानने की। क्या वजह है? ख्वाहिशात की इत्तिबा की वजह से हक़ को नहीं मानना, कि लज्जतों से आदमी महरूम हो जाएगा। नंबर 7, कभी दुनिया का माल और दौलत के खोने का डर, और कभी
سامنے کسی قوم کے طاقتور ہونے کا ڈر کہ اگر حق مان لیں گے تکلیف میں آ جائیں گے، بڑا پریشانی آئے گی، حق ماننے کے بعد رشتہ داروں میں اجنبی ہو جائے گا، لوگ بیٹیوں کی شادیوں میں نہیں آئیں گے، رشتے نہیں ملیں گے، دکانداری پہ آنچ آئے گی، کوئی خریداری نہیں کرے گا، بائیکاٹ ہو جائے گا، ہو سکتا ہے لوگ مار پیٹ بھی کریں، عزت جائے گی، کئی لوگ ساتھ میں بیٹھنے والے اٹھ کے چلے جائیں گے، کوئی بیٹھے گا نہیں ساتھ میں، اکیلا پڑ جاؤں گا، عزت جائے گی، مال جائے گا، تکلیف آئے گی، پریشانی آئے گی، اور معلوم نہیں کیا کیا تکلیف ہو۔ تکلیفوں سے ڈر کے آدمی حق کو نہیں مانتا ہے، تکلیفوں سے ڈر کے آدمی حق کا انکار کر دیتا ہے۔ لیکن دنیا کی تکلیف دنیا تک ہے، انسان کی تکلیف انسان کی تکلیف ہے، اللہ کے پاس کی تکلیف اس سے بڑی ہے۔ ایک آدمی حق کا انکار کر کے لوگوں کی تکلیف سے بچ سکتا ہے، اللہ کے عذاب سے نہیں بچ سکتا ہے۔ تو وہ آدمی چھوٹی تکلیف کی وجہ سے بڑی تکلیف کو مول رہا ہے، چھوٹی تکلیف سے بچنے کے لیے اللہ کے عذاب کے لیے اپنے آپ کو تیار کر رہا ہے۔ کتنا ناسمجھ انسان ہے۔ اور کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ حق کے ماننے پر آنے والی تکلیفوں سے بھی اس کو بچائے؟ اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو دشمنوں کی تکلیف سے بچا سکتا ہے، لیکن اگر اللہ تکلیف دینے پر آئے سارے لوگ مل کے بچا سکتے ہیں؟ کوئی نہیں بچا سکتا ہے۔ تو کتنی نادانی کی بات ہے کہ ایک انسان دنیا کی مال و دولت اور رشتہ داریاں اور دشمن کی تکلیف سے ڈر کر حق کو نہ مانے، کتنی ناسمجھی کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے سورہ الحج میں، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ، لوگوں میں کچھ ایسے بھی ہیں جو کنارے کنارے رہ کے اللہ کی بندگی اختیار کرتے ہیں، باؤنڈری پہ رہ کے دین پہ چلتے ہیں۔ کیوں؟ بھاگنے کا وقت آیا تو باؤنڈری پہ ہے کہ بھائی تھوڑے ایک دم ادھر رہو، اور جب وقت آ گیا نکل جاؤ ادھر، دور دور سے۔ لوگوں میں کچھ ایسے ہیں جو کنارے کنارے رہ کر اللہ کی بندگی اختیار کرتے ہیں۔ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ، اگر کوئی راحت پہنچتی ہے، خیر پہنچتی ہے تو مطمئن رہتے ہیں۔ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلب عَلَى وَجْهِهِ، اور اگر کوئی آزمائش آ جائے تو منہ الٹے پاؤں پھر جاتے ہیں۔ انقلب علی وجہہ، الٹے پاؤں پھر جاتے ہیں، منہ پھیر کے نکل جاتے ہیں۔ خسر الدنیا والآخرہ، یہ دنیا اور آخرت دونوں کا خسارہ ہے۔ ذالک هو الخسران المبین، اور یہ کھلا ہوا گھاٹا ہے، کھلا ہوا خسارہ ہے کہ ایک آدمی اللہ تعالیٰ دنیا میں راحت دے، دین پر چلنے میں خوش ہو جائے، چلو اللہ کی طرف سے آ رہا، مال میں تجارت میں برکت آ رہی ہے، صحت اچھی مل رہی ہے، سب اچھا چل رہا ہے، تو دین پہ چل کے ایسا ہو چلو بہت اچھا ہو گیا، اللہ نے دیا۔ لیکن پریشانی اگر دین پر آئے، کیا اللہ ایسا کیوں کر رہا، یہی غلط دکھ رہا ہے، بھاگ جاؤ واپس۔ ہوتا ہے نا کئی لوگ بولے جب کنڈے کرتا تھا، کندوری کرتا تھا، نیاز کرتا تھا، فاتحہ دیتا تھا، سب اچھا چلتا تھا، جب سے چھوڑ دیا بچہ بیمار ہے، تجارت صحیح نہیں چل رہی ہے، تو کیا یہ صحیح تھا کہ کیا تھا؟ آدمی واپس الٹے پاؤں پھر جاتا ہے۔ کبھی رشتہ دار دین پہ چلنے کی وجہ سے دور ہو جاتے ہیں، کبھی دوست احباب ساتھ چھوڑ دیتے ہیں، کبھی کچھ پریشانی آتی ہے، آدمی ان پریشانیوں سے ڈر کے بولتا بھائی تمہارا حق تمہارے پاس رہو، تمہارا حق تمہارے پاس رکھو، ہم کو نہیں چاہیے بھائی، ہم کو سب سے رشتہ رکھنا ہے، ہم کو لوگوں میں بے عزت نہیں ہونا ہے، ہم دیکھیں گے اللہ سے اپنا معاملہ دیکھ لیں گے۔ آدمی نہیں مانتا ہے حق کو، انکار کر دیتا ہے۔ کئی لوگ ہیں جو ابتدائی مرحلے میں بعض اوقات مان لیتے ہیں، لیکن جب پریشانی ان پر آتی ہے تو ان پریشانی کی وجہ سے پھر انکار کرنے لگ جاتے ہیں، ایک دم کھل کے انکار کرنے لگتے ہیں۔ کیوں؟ وہ ڈرتے ہیں کہ اگر ہم نے مانا تو ہم سب لوگوں میں پریشان ہو جائیں گے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو دنیا کی پریشانی سے ڈر کے بھی بعض اوقات آدمی حق کا انکار کرتا ہے۔ قیامت کے دن کا منظر اللہ نے قرآن کریم میں ذکر کیا ہے کہ جو لوگ طاقتور لوگوں سے ڈر کے حق کو چھوڑ دیتے ہیں ان کا کیا ہوگا۔ سورہ سبا میں اللہ نے ذکر کیا ہے، آیت نمبر 31 سے 33 تک آپ پڑھیے۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ مَوْقُوفُونَ عِندَ رَبِّهِمْ، اور کاش کہ اے نبی آپ وہ وقت بھی دیکھ لیتے جب ظالم یعنی حق کا انکار کرنے والے ظالم اللہ کے آپ کے رب کے آگے کھڑے ہوں گے، ان کے رب کے آگے کھڑے ہوں گے قیامت کے دن۔ یرجع بعضهم الى بعض القول،
اور बाज़ के ऊपर जिम्मेदारी डाल रहे होंगे, एक दूसरे से बात कर रहे होंगे। यक़ूलु लज़ीना इस्तुज़इफ़ू लिल्लज़ीना इस्तकबरू, जो लोग कमज़ोर तबका था, डरपोक किस्म के, गरीब और पसमानदा लोग थे, वो लोग बड़े लोगों से कहेंगे, मालदार, सरदार, इन लोगों से कहेंगे, क्या कहेंगे? लौला अंतुम लकुन्ना मुमिनीन, अगर तुम नहीं होते ना तो हम ईमान वाले होते। अगर तुम्हारा डर नहीं होता, अगर तुम नहीं होते तो हम ईमान ले आते, हम ईमान वाले होते। तुम्हारी वजह से हम ईमान नहीं लाए, तुमसे डर के हम ईमान नहीं लाए। क़ाल लज़ीना इस्तकबरू लिल्लज़ीना इस्तुज़इफ़ू, और ये जो सरदार थे, ये जो बड़े लोग थे, ये इन छोटे लोगों से क्या कहेंगे? अनहनु सददनाकुम, हमने रोका तुमको हक से, तुमको हमने रोका था हक से। अनिल हुदा बअदा इज़ जाअकुम, हमने तुमको हिदायत के आ जाने के बाद उससे रोका था। बल कुंतुम मुजरिमीन, बल्कि तुम खुद मुजरिम थे। रोकने वाले और रुकने वाले दोनों एक दूसरे के क्या बन जाएंगे? दुश्मन बनेंगे। और हमने तुम्हारे दिलों पे थोड़ी रोक लगाई थी, हमने तुमको रोका था, तुम खुद नहीं मानने वाले थे, तुमने खुद फैसला किया मानना कि नहीं मानना। हमारी वजह से नहीं, हमारे ऊपर डालो मत कुछ, हम पे मत डालो। तो क़ियामत के दिन सारे डर ख़त्म हो जाएंगे, एक डर बाकी रहेगा, और वो कौन सा होगा? जहन्नम का डर, अल्लाह का डर है। जो यहाँ पर जहन्नम से डर के बुराई से रुक गया और अल्लाह के दीन को अपना लिया, वो आखिरत में नहीं डरेगा, जहन्नम से वो महफूज हो जाएगा। लेकिन जो यहाँ दुनिया से डर के अल्लाह के दीन को मुंह दिखा के, पीठ दिखा के चला गया, ऐसा आदमी आखिरत में अल्लाह की पकड़ से उसको कोई नहीं बचा पाएगा। तो ये 7वीं वजह थी। 8वीं वजह क्या है? हक को, हिदायत को, दीन को, सच्चाई को नहीं मानने की 8वीं वजह है बाप दादा के पीछे चलना। कई लोग हैं, आप उनके सामने कहें भाई ये मानो, कुरान की बात है, हदीस की बात है, तो कहे हमारे बाप दादा के पागल थे, हमारे बाप दादा से जो चला आ रहा है हम उसी पर चलने वाले हैं, हम अपने बाप दादा को धोखा नहीं दे सकते, हम उनको कलंक नहीं लगा सकते। बाप दादा हमारे सब के सब क्या थे? हक पर थे, हम उन्हीं के पीछे चलेंगे। कितने लोग हैं जो बाप दादा की वजह से दीन पर नहीं आ पाते हैं, उसी रास्ते पर चलते हैं जो बाप दादा का था। हालांकि एक ऐसे लोग होते हैं कि अगर बाप उनको बोले बीवी को तलाक देते हो तो देंगे, माँ बाप को तलाक देने के लिए तैयार हो जाएंगे। बल्कि अगर बाप कहे अपनी पैंट बदल के मेरा पजामा में इस तरह से पहन, पजामा पहन, पैंट मत पहन, जीन्स मत पहन, सुनेगा? पिकनिक पे मत जा रहा हूं, नहीं सुनेगा। बाप दादा की अपनी ख्वाहिशात के मुकाबले में नहीं मानते हैं, लेकिन अल्लाह और उसके रसूल के मुकाबले में मानते हैं। क्या मकाम दिया अल्लाह और उसके रसूल की बात को? अपने दिल के खिलाफ बाप दादा की बात आ जाए ठुकरा देते हैं, लेकिन अल्लाह और उसके रसूल की बात सामने आए तो बाप दादा का बहाना बना के उसका इनकार कर देते हैं। बताइए, कई मरतबा अपनी ज़बान से बोलते हैं हमारे माँ बाप को अक्ल नहीं है, कितने लोगों की ज़बान से सुना जाता है। लेकिन वही जब दीन का मामला आता, अरे हमारे बाप दादा की गलत है क्या, यानी अब अकल आ गई उनको, अब अकल आ गई उनको। हम ये नहीं कहते माँ बाप का एहतराम न किया जाए, हम ये कहते हैं कि माँ बाप का, उलमा का एहतराम करना चाहिए, लेकिन अल्लाह के दीन से बढ़कर माँ बाप नहीं है। अल्लाह के दीन से बढ़कर माँ बाप नहीं है। उनकी इज़्ज़त अपनी जगह, लेकिन अल्लाह के दीन की इज़्ज़त उससे भी ज़्यादा है। अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमाता है मुशरिकीन के बारे में, वइज़ा क़ील लहुम तआलू इला मा अंज़लल्लाहु व इला रसूल, जब इनसे कहा जाता है कि आओ जो अल्लाह ने नाजिल किया है, जो इल्म अल्लाह की तरफ से आया है, कुरान और सुन्नत का इल्म, उस इल्म की तरफ आओ, और आओ अल्लाह के रसूल के पास, रसूल की तरफ आओ, अल्लाह की किताब की तरफ आओ, अल्लाह के रसूल की तरफ आओ। जब उनसे कहा जाता है क़ालू हस्बुना मा वजदना अलैहि आबाअना, हमारे लिए वही दीन काफ़ी है जिस पर हमने अपने बाप दादा को पाया। आओ अल्लाह की तरफ, आओ अल्लाह के रसूल की तरफ, अल्लाह के नाजिल किए हुए दीन की तरफ आओ। नहीं, हमारे लिए वही काफ़ी है जो जिस पर हमने अपने बाप दादा को पाया। अवलौ काना आबाउहुम ला यअलमून शैअन वला यहतदून,
کیا یہ اس صورت میں بھی باپ دادا کے پیچھے چلیں گے جبکہ باپ دادا کو کچھ علم نہ رہا ہو اور وہ ہدایت یافتہ بھی نہ ہو، تو کیا تب بھی ان کے پیچھے چلیں گے؟ ہدایت پر نہیں تھے، دین معلوم نہیں تھا کیا ہے، پھر بھی ان کے پیچھے چل رہے ہیں، کچھ علم نہیں تھا، جاہل تھے، تب بھی ان کے پیچھے جائیں گے۔ تو یہاں پر اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بتلایا کہ بہت سارے لوگوں کے لیے حق میں رکاوٹ بنتا ہے باپ دادا کی اتباع کرنا، باپ دادا کے پیچھے چلنا اور حق کو نظر انداز کر دینا۔ 9ویں وجہ برے علماء، برے علماء، قوم کے بڑے سردار، برے رہبر، یہ بھی حق میں رکاوٹ بن جاتے ہیں۔ قیامت کے دن کا منظر اللہ تعالیٰ نے بیان کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یوم تقلب وجوہہم فی النار، قیامت کے دن چہرے آگ میں الٹے پلٹے جائیں گے، آگ میں چہرے الٹے پلٹے جائیں گے، آگ کا عذاب دیا جائے گا چہروں کو، چہرے جلائے جائیں گے۔ آپ سوچیں آج اگر چہرے پہ آگ آئے تو کتنی تکلیف ہوگی انسان کو۔ وہ دن، قیامت کا دن، جب چہرے آگ میں الٹے پلٹے جائیں گے، یقولون یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول، کیا زبان سے نکلے گا جہنمیوں کی؟ یقولون یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول، کہیں گے کاش کاش ہم نے اللہ کی فرما برداری کی ہوتی، کاش ہم نے اللہ کی مانی ہوتی، کاش ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مان لی ہوتی، کاش ہم نے اللہ اس کے رسول کی بات مانی ہوتی ہے۔ وقالوا ربنا انا اطعنا سادتنا وكبراءنا فاضلونا السبيل، اور یہ بھی کہیں گے کیوں نہیں مانی، وہ خود کہیں گے وقالوا ربنا، وہ کہیں گے اے ہمارے رب، انا اطعنا سادتنا وكبراءنا، اے ہمارے رب ہم نے تو بس اپنے سرداروں کی اور اپنے بڑوں کی مانی، فاضلونا السبیل، تو انہوں نے ہم کو سیدھے راستے سے بھٹکا دیا۔ اور ربنا آتہم ضعفین من العذاب، اے ہمارے رب ان کو تو ڈبل عذاب دے، جن کی وجہ سے ہم بھٹک گئے ان کو تو دوہرا عذاب دے، ولعنہم لعنا کبیرا، اور ان پر اپنی طرف سے بڑی لعنت نازل کر، ان پر لعنت ڈال اپنی، کن پر؟ جن کی وجہ سے ہم گمراہ ہوئے۔ کون؟ ہمارے سردار، ہمارے بڑے۔ کبیرہ کا لفظ یہاں پر اللہ نے ذکر کیا ہے، اطعنا سادتنا و کبراءنا، ہمارے لیڈر اور ہمارے بڑے، ہمارے علماء، ان کے پیچھے ہم چلے تو انہوں نے ہم کو راستے سے بھٹکا دیا۔ سارے علماء برے نہیں ہوتے ہیں، علماء اچھے ہوتے ہیں، لیکن کچھ علماء ایسے ہوتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کی بات کے خلاف ہوتے ہیں، ایسے علماء برے ہوتے ہیں۔ کوئی بھی عالم اگر اللہ اور اس کے رسول کی بات بتاتا ہو، مانتا ہو، منواتا ہو، سیکھتا ہو، سکھاتا ہو، ایسا عالم بہت بڑا عالم ہے، لیکن جو اللہ اور اس کے رسول کی بات سے روکے یہ عالم صحیح ہے نہیں ہے، ایسا آدمی سردار بنانے لائق ہے نہیں۔ تو یہاں پر ایسے لوگوں کے بارے میں بات ہو رہی، ورنہ آپ یہ نہ سمجھے کہ ہم علماء کے خلاف بول رہے ہیں۔ وہ علماء جو اللہ اور اس کے رسول کے خلاف بولتے ہوں، جو اللہ اور اس کے رسول کی بات کے ماننے میں رکاوٹ بنتے ہوں، ایسے لوگوں کے بارے میں ہے کہ ان کے لیے ماننے والے بد دعا کریں گے، اے اللہ ہم کو ان کو ڈبل عذاب دے اور ان پر لعنت ڈالتے ہیں۔ تو یہ 9ویں وجہ ہے کہ برے علماء اور برے لیڈر حق کی قبولیت میں رکاوٹ بنتے ہیں۔ اور 10ویں اور آخری وجہ جو کہ بہت ہی افسوسناک چیز ہے کہ ایک انسان حق اس کے سامنے آتا ہے، اس کا انکار کر دیتا ہے، تو پھر اللہ ہی اس کے دل پر مہر لگا دیتا ہے، اور پھر وہ حق کو سننے کے بعد بھی ماننے کی پوزیشن میں نہیں رہتا ہے۔ دل پر جیسے اندھا انسان ہو جاتا ہے، آدمی کا دل اندھا ہو جاتا ہے، پھر حق اس کو دکھائی نہیں دیتا ہے، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت، ماننے کی صلاحیت ہی ختم ہو جاتی ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے سزا ہوتی ہے، یہ اللہ کی طرف سے سزا ہوتی ہے کہ ایک آدمی حق واضح ہو، اس کا انکار کر دے، پھر دل کو انکار کی عادت ہو جاتی ہے، پھر دل انکار ہی کرتا ہے، مانتا ہی نہیں ہے۔ تو یہ اللہ کی طرف سے سزا ہوتی ہے، دل پر مہر لگنا۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَى عَلَى الْهُدَى، ثمود کی قوم ثمود، اس کو ہم نے اپنی طرف سے رہبری دی، حق ہم نے ان کو عطا کیا، اپنی طرف سے سیدھا راستہ ان کو بتایا۔ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَى عَلَى الْهُدَى، انہوں نے اندھے پن کو ہدایت کے مقابلے میں قبول کیا، پسند کیا، ان کو اندھا پن ہی زیادہ پسند تھا، انہوں نے آنکھیں بند کر لی اپنی۔ تو یہ اندھا پن جو ہے
آدمی کو راستہ دیکھنے میں رکاوٹ بن جاتا ہے۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا منافقین کے بارے میں کہ منافقین رسول کی بات سن کے بھی ایمان والے کیوں نہیں ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ذالک بأنہم آمنوا ثم کفروا، یہ اس لیے کہ یہ ایمان لائے لیکن ایمان لانے کے بعد انہوں نے کفر کیا۔ ان کو دکھائی دیا سب صحیح ہے اور ظاہر میں زبان سے کہا ہم ایمان لے آئے، لیکن دل میں انہوں نے کیا کیا؟ رسول کی بات کا انکار کیا۔ ذالک بأنہم آمنوا ثم کفروا، اس لیے کہ ایمان لائے لیکن ایمان لانے کے بعد انہوں نے کفر کیا۔ فطبع علی قلوبہم، تو ان کے دلوں پر مہر لگ گئی، ان کے دل سیل ہو گئے، ان کے دلوں پر مہر لگ گئی۔ فہم لا یفقہون، تو پھر اب یہ کچھ سمجھتے نہیں ہیں۔ آدمی حق اس کے سامنے آئے اس کا انکار کر دے تو اللہ کی طرف سے سزا یہ ہوتی ہے کہ دل پر مہر لگ جاتی ہے، دل پر مہر لگ جاتی ہے، پھر دل سوچنے کی صلاحیت اس میں نہیں ہوتی ہے۔ بعض اوقات حق میں سمجھ میں بھی نہیں آتا ہے۔ کیوں نہیں آتا ہے؟ حق کا انکار کرنے کی وجہ سے، پھر الٹا سیدھا دکھائی دینے لگتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اب شیطان اس کو اپنی گود میں لے لیتا ہے، سب الٹا الٹا دکھنے لگتا ہے۔ تو یہ حق کا انکار کرنے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ جو حقدار ہے اللہ اس کو ضرور ہدایت دیتا ہے، لیکن جو ہدایت کا انکار کرے پھر گمراہی اس کے لیے آسان ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے اے نبی انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، آپ جس کو چاہیں ہدایت دیں ایسا نہیں ہو سکتا ہے، بلکہ یہ اللہ ہے کہ جس کو چاہے ہدایت دیتا ہے۔ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ، اور وہ جانتا ہے ہدایت کے لائق کون ہے۔ اللہ کو خوب معلوم ہے کون ہدایت کے لائق ہے، اس لیے کہ اللہ دلوں کا حال بھی جانتا ہے۔ اس لیے نبی کے چچا ہیں لیکن اگر اپنے دل کو ہدایت کے لیے نہیں کھولا تو ابو طالب نام ہے لیکن طلب دین کی نہیں ہے، حق کی طلب نہیں ہے، انکار کر دیا۔ جہنم میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سب سے ادنا عذاب، سب سے کم ہلکا عذاب ابو طالب کو ہوگا۔ اور وہ کیا عذاب ہوگا؟ ان کو آگ کی جوتیاں پہنائی جائیں گی جن کی گرمی اتنی ہوگی کہ اس کی وجہ سے سر کھولے گا، جیسے برتن ہانڈی جو ہے سالن اس میں کھولتا ہے۔ ابو طالب کا ایسا عذاب دیا جائے گا۔ آپ سوچیں کہ دوسروں کو کیسا عذاب ہوگا جن کو اس سے زیادہ عذاب ہوگا۔ حق سنا، دیکھا، آخری وقت میں کہا اے چچا لا الہ الا اللہ کہو، میں اللہ کے پاس تمہاری سفارش تمہاری گواہی دوں گا۔ کہا کہ نہیں۔ ساتھیوں نے کہا کہ اے ابو طالب عبد المطلب کے دین کو چھوڑ دو گے؟ کہا کہ نہیں، میں عبد المطلب کے دین پر مرتا ہوں، باپ دادا کے دین پر مرتا ہوں۔ باپ دادا کا دین کیا کام آیا؟ کوئی کچھ کام نہیں آیا۔ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا انکار کر کے کوئی بھی چیز سماج باپ دادا یا کچھ بھی اپنائے فلاح پانے والا نہیں ہے۔ جو آدمی اللہ اور اس کے رسول کی بات کو قبول کر لے اللہ اس کو قبول کرے گا۔ جو اللہ اس کے رسول کی بات کو قبول نہیں کرتا ہے اللہ بھی اس کو قبول نہیں کرے گا، چاہے بڑے سے بڑے خاندان کا ہو، چاہے نبی کا بیٹا ہو، نبی کا چچا ہو، اللہ قبول نہیں کرے گا اس کو۔ تو اللہ کے نزدیک اصل عزت کے لائق وہ ہے جو اللہ کے دین کی عزت سمجھتا ہے۔ اللہ کے نزدیک اونچے مقام والا وہ ہے جو اپنے دل میں اللہ کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مقام دے، وہ قبول کر لے۔ اللہ تعالیٰ اس کے ہم کو توفیق عطا فرمائے اور قرآن و سنت کا علم حاصل کرنے، اس کے قبول کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔